اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو کل ہم لوگوں نے بات کی پیور ریلیجن اور اسلام کے بیچ میں کہ پیور ریلیجن کیسے ہے، اس پر رہبانیت کیسے طاری ہوتی ہے، اور جو یہودیت و نصرانیت کو ہم لوگوں نے دیکھا کس طریقے کے معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں دوسرے چیپٹر کی جانب۔ اس میں کوئی زیادہ وہ ساری چیزیں کچھ خاص اب رہی نہیں، باقی مین جو پہلا پارٹ تھا نا وہ اصل مین تھا، اس کے بعد اب ساری چیزیں بس پڑھنے والی ہیں۔ دیکھیں، صلاح از یوزلیس وداؤٹ ایولیوشن، وضو کے بنا تو ظاہر ہے صلاح یوزلیس ہے، while pure prayer can go along with the holy uncleanness found in certain monastic orders in Christianity and Hinduism. You know that کل ہم نے بات کی۔ According to the feeling of these orders, a feeling which is authentically religious, the disregard and active neglect of the body can even reinforce the spiritual component in prayer. This logic starts from the premise that the prayer, due to its underlying principle, will be truer if cleansed from physical addition. The less the physical is present, the more the spiritual is stressed. یہ چیز ہے، یہ ہم نے بات کی کہ ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گندا کریں گے اتنا زیادہ زیادہ روحانیت آئے گی، جو کہ کرسچینٹی اور ہندوازم میں ہے۔ ہمارے میں تو بھائی آدھا پاک ہی آدھا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، وضو کیا معاملہ ہے؟ صلاح از ناٹ اونلی اے پریئر بٹ اے ڈسپلن اینڈ اے ہائیجین ایز ویل. اٹ از ناٹ اونلی اے مسٹیسزم بٹ آلسو اے پریکٹیکلٹی. لیکن صلاح میں کیا ہوتا ہے، آپ ہاتھ بھی ہلاتے ہیں پیر بھی ہلاتے ہیں، مطلب ہاتھ بھی ہلا رہے ہو اور دل سے بھی عبادت کر رہے ہو. ٹھیک ہے، باقی عبادتوں میں پیور ریلیجن میں کیا ہوتا ہے، پیور ریلیجن کی عبادتیں کوئی ایک انسان کرے، ٹھیک ہے، کوئی پوپ کرے یا کوئی فادر کرے اور باقی لوگ اس کو بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے سنو. ٹھیک ہے، اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. پیور ریلیجن کی عبادت میں کریں گے تو بہت محدود حصہ کرے گا، ایک بہت کم حصہ اس عبادت میں حصہ لے گا. میجورٹی لوگ اس سے بس اس میں سمجھیے کہ ایک پارٹیسپینٹ کے طور سے نہیں، ایک اسپیکٹیٹر کے طور سے شامل حال ہوتے ہیں، بس دیکھنے والے ہوتے ہیں، دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے بات بھی کی کہ ہندوؤں کی کوئی عبادت یا کوئی وقت آئے پوجا وغیرہ کا، تو اب دیکھتے کیا ہیں، کیا ہوتا ہے عبادت کا وقت آتا ہے بھائی، تو ان میں ہوتا ہے کہ ایک مخدود ایک پنڈت رہے یا کچھ رہے، 5-6 لوگ 10 لوگ اس میں وہ پوجا کا پارٹ پڑھیں گے، اور اس میں 20% آبادی 1% آبادی وہاں پر پریزنٹ رہتی ہے اس پوجا کے وقت میں. 5 منٹ کی پوجا کے بعد پھر جو ہے نا 99% لوگ آتے ہیں اور اس میں پھر ناچ گانا اور ہلڑ پنئی میں ان کا زیادہ حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں عبادت کے ایسپیکٹ میں ان کا 1% آبادی رہتا ہے. اب تو وہ بھی نہیں رہتا، کیونکہ آپ دیکھ رہے کہ وہ ساری چیزیں ریکارڈنگ سے اور یوٹیوب پر بجا بجا کر کے ساری، وہ بھی پنڈت بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اب وہی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. یہی کام چرچ میں ہوتا ہے، چرچ میں دیکھتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پادری یا ایک کچھ گروپس آف پیپل کچھ پڑھتے ہیں کچھ کرتے ہیں، لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. مسلمان کی ہر عبادت میں اس کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ خود کرنا ہے. نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کر کے امان بھائی میرے جگہ ذرا میرا بھی پڑھ کے آ جانا، ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ہی کو پڑھنا پڑے گا. کا مطلب یہ نہیں ہے. اب عبادت مسجد کے باہر ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے، ہاں ہمارا کیا معاملہ تھا کہ ہم جو عبادت کا ہمارا پہلو ہے وہ ہم اپنے ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ، مطلب امام صاحب بھی ہیں ہم بھی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ امام صاحب سے رکوع سجدہ کریں گے ہم بس دیکھیں گے ان کو کرتے ہوئے، نہیں، ہم کو بھی کرنا رہتا ہے. روزہ امام صاحب صرف نہیں رکھیں گے، ہم کو بھی رکھنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ صرف ان کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بالکل ریکارڈنگ آن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم اس طرح کی چیزوں پر یہ ہے ہمارا معاملہ. ہم دونوں، ہم جو خود ذات سے اپنے باڈی کو بھی ایکٹیولی اس میں انوالو کرتے ہیں. پیور ریلیجن اپنے باڈی کو بہت کم استعمال کرتا ہے عبادت کے پہلو سے. وہ زیادہ کیا کرتا ہے، بیٹھے رہنا ہے نا، سنیاس لے لینا، گندگی اختیار کرنا، ہاتھ پر زیادہ ہلتا ان کا ہے نہیں. ہمیں تو بھائی بار بار ہلاتے رہنا ہے نا. When a Persian advance escort prior to the battle of Qadisiyah saw Muslim warriors lined up for their morning salah, he said to his officer, look at the Muslim army going through its military routine. ٹھیک ہے، کہ دیکھو مسلمانوں کو، دیکھو کیا ملٹری روٹین کو فالو کر رہے ہیں. میں نماز پڑھ رہے تو اس میں ہاتھ پر جیسے میں نے بتایا کہ بہت آپ کو اور ایک نظم کے ساتھ ہے نا عبادت ہوتا ہے کہ قبلہ رخ ہو گئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو ہم لوگ بڑے ایک لیول پر آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ملٹری روٹین کے جیسا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا. لیکن اب اس میں ہم ایک ایکسرجیشن کرنے لگے، ہم اس میں ایک دم غلو کرنے لگے کہ نماز کا مطلب ہی ہے کہ آرمی ٹریننگ ہے. وہ جیسے کچھ لوگ اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کوئی اس کا ان اٹ سیلف کوئی مطلب نہیں ہے. نماز کا تو بھائی نماز پڑھائی جاتا ہے کہ وہ ملٹری ٹریننگ ہے خلافت کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا بھی نظریہ بالکل درست نہیں ہے.
نماز ایک خود میں عبادت ہے، سب سے بڑی عبادتوں میں شمار ہوتا ہے. ہاں اس سے آپ سمجھیے کہ آپ دوسروں کو لگتا ہوگا ملٹری روٹین یا ایک فائدہ، ایک سیکنڈری فائدہ ضرور مل جائے، پرائمری نہیں ہے، جو کہ کچھ لوگ پرائمری اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ اس کا بھائی نماز تو کچھ ہوتا ہے، نماز کا مطلب یہ ہے کہ بس جہاد کا ٹریننگ اور ملٹری ٹریننگ کی طرح سے ہوتا ہے. روزہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لڑو گے تو بھوک لگے گا تو اس کو قبض ہو. اس طرح کی بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کو ریشنلائز کر دینا، ہر چیز کو ایک مٹیریل مینیفیسٹیشن میں دیکھنا، یہ بھی بالکل پسندیدہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز ہے مومن کی معراج. جی، معراج انسانی پر جانا ہمارا اصل جو چیز ہے. ٹھیک ہے، God loves those who keep themselves pure and clean. یہ تو ہے، اللہ تعالیٰ متطہرین سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ متطہرین سے. اور جو مسجد قباء کے لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہوئی، وہ لوگ جب استنجا کرتے تھے تو پانی کا بھی استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور وضو میں 3 دفعہ وضو کے اس سے دھوتے تھے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پانی استعمال کرنے والے کو، پاکی اختیار کرنے والے کو، سفید کپڑا پہننے والوں کو. ٹھیک ہے، سفید کپڑا پہننے والوں کو. ٹھیک ہے، the statement that physical cleanness is one aspect of faith could only appear in Islam. یہ پیور ریلیجن میں ہے چیز نہیں جو ہم نے کل دیکھا کہ بھائی بس پیر دھو لیا بس، اس کے آگے تو کبھی دھویا ہی نہیں. تو ان کے لیے بڑا ایک سمجھیے امتیاز کا تار تھا کہ ان کو ستارہ امتیاز دیا جائے. ان آل ادر نون ریلیجنس دا باڈی از آؤٹ آف گریس. ہم کل ان چیزوں پر بات کر چکے ہیں. دیکھیں clean in the Middle Ages, cleanliness was viewed with abhorrence. Saint, male and female, would boast that water had never touched their feet except when they had to cross river. یہ کل ہم نے پڑھی تھی کہ جو کہتا ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے پانی کو بس تبھی چھوا جب پانی یہ کیا، یا پھر صرف اپنی انگلیاں چھوائی ہیں، اس سے زیادہ کہیں پانی ٹچ نہیں کیا. تو ان کے لیے ایک یہ چیز تھی جو کل ہم نے بات کی. اور میں نے کل ایک اور چیز بتایا تھا کہ جیسی رومن سویلائزیشن مسلم کرسچن ہوا، میں نے بتایا تھا کہ ان میں جو باتھ ہوتے تھے بڑے بڑے، اس کو توڑوا دیا گیا تھا. چرچ کلوزڈ باتھ اینڈ بلڈ موناسٹریز. اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ باتھ نیئر ماسک. ماسک میں نہانے کی جگہ ہوتی ہے. ماسک میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں بھائی وضو خانہ مسجد کے ہی پاس ہے، مسجد میں ہی ہے. مسجد کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وضو خانہ ہمارا مسجد میں ہی. ان کے سارے موناسٹریز ان چیزوں کو توڑ کر کے، پاکی کی جگہوں کو توڑ کر کے وہاں یہ بنتا ہے، موناسٹریز بنتی ہیں اور بڑی بڑے جو ہے مندریں بنتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا تو مسجد بنے گا اس سے پہلے تو وضو خانہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، مسجد بنے گا اس سے پہلے غسل خانہ بن جائے گا. مسجد کے پاس ٹوائلٹ بھی مل جائے گا، پانی بھی مل جائے گی، سب چیز مل جائے گی. صاف پانی خصوصی طور پر اگر آپ کو کہیں پینا ہے، آپ کو نہیں مل رہا ہے، مسجد میں جائیے. ایک وقت مجھے ایک دفعہ ہم اور میرے دوست کچھ ہم لوگ ایسے ٹہلنے کے لیے نکلے لکھنؤ میں، اور بہت دور پیدل چلے گئے. ٹھیک ہے، بہت دور چلے گئے، مطلب اچھا خاصا سفر کر لیا. پیاس لگ رہا ہے، دھوپ بھی تھی. اب واپس آتے اب آنے لگے، پیاس لگ رہا ہے، کچھ مل نہیں رہا، دکان وغیرہ بھی کوئی نہ تھا. تو ایک وہاں پر مسجد تھی. مسجد میں گئے، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ مسجد میں پانی ملے گا، تو مسجد میں پانی ملا، ظاہر ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد ایسی جگہ جہاں پر آپ کو سیف مطلب پیور واٹر مل جائے گا، کیونکہ لوگ یہاں پر عبادت گزار ہے، وضو ان کا معاملہ رہتا ہے. باقی جگہ پر ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے، گندے پانی ملے، گندے ہی پانی ہوتے، گندے اس میں سب کچھ ڈالا جا رہا ہے. مسلمان جہاں پر رہتا ہے وہاں پہ پانی صاف ملنا ضروری ہے. لیکن آج جیسے میں نے بتایا، آج آپ دیکھیے جتنا گندا سے گندا محلہ آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک وجہ تو چلو سسٹم کا ہے کہ وہ اس طرح کی صفائی نہیں کرتی، میونسپلٹی اس طرح کی دھیان نہیں دیتی. ٹھیک ہے، اور جو وارڈ والے لوگ ہیں وہ اس پر دھیان نہیں دیتے، مسلم محلوں کی صفائی کو لے کر کے روڈز نہیں بنواتے. چلیے یہ ایک آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، میں نے وجہ دی کہ ہمارے محلے اس لیے گندے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے محلے بہت گندے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ کرتے ہیں. بیپٹزم ایک دفعہ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیں نا، یہ چرچ کرتا ہے، وہ دوسری بات. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ چرچ کرتا ہے، اور وہ اس کو ایز اے لیتے ہیں کہ نیو برتھ کے طور سے، کہ جو آدمی بیپٹائز ہو جائے مطلب اس کا نیا جنم، پرانے گناہ معاف، اب نیا شروع. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہوتا ہے. اور دوسری بات وہ چرچ کرواتا ہے. ٹھیک، تو چرچ پیور ریلیجن سے بالکل مختلف ہے. پیور ریلیجن کو انسان ہیومنائز کرنے کے لیے، کیونکہ پیور ریلیجن عمل کرنے کے لائق نہیں ہے، کوئی آدمی پیور ریلیجن پر عمل نہیں کر سکے گا. تو اس کو ہیومنائز کرنے کے لیے چرچ اور مندر آئے جنہوں نے اس کو ہیومنائز کروایا. بولا کہ نہیں یار شادی کر سکتے ہو. چرچ نے بولا شادی کر سکتے ہو. اس لیے دیکھیں آج کے پوپ جو مرا ابھی حال میں، پوپ فرانسس، اس نے تو گے میرج کو بھی کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چرچ ان سارے کو فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو ہے آٹونومی کہ بھائی پوپ سپریمیسی ہے، ہمارا کہتا ہے اجماع سپریمیسی، ہم تو اجماع والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایک انسان کا چلتا ہے، ہمارا ساروں کا چلتا ہے. اس لیے فرق ہے. تو وہ ایک انسان کو، اس لیے ہم نے کہا کہ اگر خلیفہ اگر مفتی بھی ہو تب بھی اس کا اتنا بڑا کوئی آپ بات ماننے والے ہیں نہیں. ٹھیک ہے، کہ ایسا کوئی بھائی انہوں نے بول دیا تو نہیں، ہم اجماع والے لوگ.
ٹھیک ہے. اور انوائرمنٹ جب صاف نہیں ہوگا تو پھر اندر ایمانیت والی کیا چیز ہے آتی. اس لیے آپ کو صاف ستھری جگہ کو دیکھ کر کے، خاص ہریالی کو دیکھ کے اللہ کی مخلوق سبحان اللہ، بالکل صاف ستھرائی سے ہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو گندی جگہ پر رہتے ہیں لوگ، ان میں جو ہے ایمانیت کے نام پر بس وہی ہے، ایک سمجھیے ڈھونگ ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. نفس کشی اتنا حد تک کر دینا، ایک حد تک کرنا چلو ٹھیک ہے کہ ایک حد تک آپ نے کیا کہ زیادہ کھانا پینے پر تھوڑا پرہیز کیا، چونکہ ٹھیک ہے چلو ایک پیٹ 3 حصہ کھانا رہتا ہے، ایک اس کو آپ کھانے کو دیا، چلو ٹھیک ہے، اس طرح کا معاملہ ٹھیک ہے. اتنا زیادہ کر دینا کہ پھر اب اس کو آپ جانور والے اسپرٹ زیادہ جاگ جائے گی. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اینیملسٹک ڈسپوزیشن، جس کو ہم لوگوں نے شاہ ولی اللہ کے بارے میں بات کی تھی، کہ اس کو دبا کر کے ختم نہیں کرنا ہے، بس اس کو دبا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ کا اینجلک ڈسپوزیشن ہونا چاہیے کہ اینجلک ڈسپوزیشن اس کو اوور رائڈ کرتا ہو. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ اینیملک ڈسپوزیشن کو مار ہی دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بس آپ کو کام کرنا چاہتی ہے. بس ایک ٹائم ہوتا ہے بھائی، تو بیپٹزم ایک دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی چرچ کروا رہا ہے. آگے دیکھیں. The fast development of astronomy in the first century of Islam was heavily influenced, if not conditioned, by this need for a sufficient accurate definition of space and time. We have many reasons to believe that this development was Islam's intention. اب یہاں پہ دیکھیں ایسٹرونومی جیسے آپ دیکھتے ہیں بھائی، الجبرا اور سارے جتنے بڑے بڑے سائنس ہیں، کیمسٹری، ان چیزوں میں عرب کا بڑا نام آتا ہے نا. الجبرا بھی رہتا ہے عربیوں کا، اور عرب اس پہ بہت زیادہ مہارت، جو عباسیوں کو جو ہم نے کل بات کی گولڈن پیریڈ ہے. اب یہاں پر علیہ عزت مٹیریلی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ مٹیریلی ہم لوگوں نے کس طرح سے ڈیولپ کیا اور کیسے اس میں بھی اسلام کا رول رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو گیا روحانی جو اصل ہے، اس کے علاوہ مٹیریل جو ہمارا ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی اسلام کا ہی ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آج کا ورلڈ کہتا ہے کہ ریلیجیس نالج یا ریلیجیس انٹرپریٹیشن آف نالج کبھی بھی پروگریس یا ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں لے کے جائے گا، جو سیکولرزم کا سب سے بڑا دلیل ہے، یا پھر دلیل کہیں کہ اس کا مدعا ہے، جس کو وہ اپنا ایک کلیم بناتا کہ یہ ہمارا کلیم ہے کہ سیکولر تعلیم، ٹھیک ہے، جو آؤٹ سائڈ ریلیجن ہے، جو ریلیجن کے انٹرپریٹیشن کے علاوہ جو انٹرپریٹیشن ہے، وہی صرف تعلیم ہے جو آپ کو پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی طرف لے جاتی ہے. یہ ان کا کہنا ہے. ٹھیک ہے. اسلام کا انٹرپریٹیشن آف نالج کبھی لے کے نہیں جائے گا، ان کا کہنا ہے. یہاں پر علیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، ہمارا جو مٹیریل ڈیولپمنٹ بھی ہے، وہ بھی اسلام کی وجہ سے ہی ہوا ہے، وہ بھی اسلامک انٹرپریٹیشن آف نالج کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اب یہاں پر جو ایگزامپل آپ نے دیا کہ ڈیولپمنٹ آف ایسٹرونومی، آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں چاند اور وقت کی تاریخ اور ان چیزوں پر بہت بہترین ورک ہوا ہے کہ نہیں. ہم وقت پہچان لیتے، کب سورج اور چاند اور ان چیزوں پر ہمارا بڑا مطالعہ ہے کہ روزہ کب رکھنا ہے کیا نہیں، کیونکہ ہمارا اس سے دین سے تعلق ہے نا. ہم روزہ رکھتے ہیں چاند کو لکھ کر کے، ہم روزہ توڑتے ہیں چاند کو دیکھ کر کے، ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں وقت کو دیکھ کر کے، ہے نا. حنفی فقہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ایک ہاتھ کوئی آپ چیز رکھو، اس سے جو ہے دگنا اس پہ لینتھ کب اس پہ گرنے لگے، اس کی پرچھائی گرنے لگے. ٹھیک ہے. تو ہمارا عبادت کی ٹائم اینڈ اسپیس باؤنڈیڈ ہے، دس ورلڈ باؤنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس ورلڈ کے حساب سے اپنی عبادت کرتے، تو ہم کو اپنا ٹائم اینڈ اسپیس چیزوں کو بالکل دو شیڈو، مطلب ایک دو ہی دگنا شیڈو گرنا چاہیے. تو کہنا مطلب یہ ہے میرا کہ ہم اس طرح کی عبادت کرنے کے لیے ہم نے ان چیزوں کو ڈیولپ کیا. ہم نے اپنا ایسٹرونومی، ہم نے اپنا اسپیس ٹائم کے لیے چیزوں کو ڈیولپ بھی کیا ہے نا، تو وہ عبادت کے لیے کیا ہے. مطلب اسلامک انٹرپریٹیشن آف نالج کی وجہ سے ہمارا ڈیولپمنٹ ہوا. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے نا. ان اے وے سلاٹ belongs to our space time world، اس ورلڈ سے اس کا تعلق ہے صلاح کا. اس لیے ہم لوگوں نے چیزیں ڈیولپ کی کہ سورج کب نکلے گا اور یہ کب ہوگا اور وہ کب ہوگا اور یہ کیا ہے اور کتنا دور ہے نا. زیادہ راہ لے کر کے چلو میپ بھی بنایا. بالکل ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو ہے کہ زیادہ راہ کے لیے اس کے سامان مہیا کہ کتنے لے کے جائیں، اس کے لیے ہم کو میتھس کی ضرورت پڑی. اب زکوٰۃ کے لیے آپ کو میتھس کی ضرورت پڑتی ہے، میتھس ہم نے ڈیولپ کیا کہ زکوٰۃ کیونکہ 2.5% دینا ہے تو 2.5% کتنا ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی انسیولائزڈ نہیں ہو سکتا. آ رہی بات سمجھ؟ مسلمان کبھی بھی انسیولائزڈ نہیں ہو سکتا. ایک بیسک سے بیسک مسلمان جو روزہ حج زکوٰۃ نماز کرتا ہے نا، وہ بھی سیولائزڈ ہے، کیونکہ اس کو بھی زکوٰۃ دینے کے لیے 2.5% اس کو میتھس آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اس کو ٹائم دیکھنا آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیولائزیشن کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. ہم کلچرڈ تو ہیں ہی، جو ہم لوگوں نے پہلے بات کی کلچر اینڈ سیولائزیشن میں، ہم لوگ کلچرڈ تو رہیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ ہم سیولائزڈ بھی ہیں. یہ چیز ہے. Salah is not only a gathering of people for a common prayer, but also a personal immediate context, and as such it is an indirect opposition to negative individualism and separatism. یہ میں نے بات کہی تھی کل کہ مسجد میں آنا خاص کر کے مردوں کو
کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کم سے کم 5 وقت کچھ نہیں، جاب نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، کم سے کم 5 وقت تم کو مسجد میں آنا پڑے گا سوشل انٹریکشن کے لیے. سوشل انٹریکشن انڈیویجولزم کو ختم کرتا ہے، سپریزم کو ختم کرتا ہے. جب آپ ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ میں جو رہتا ہے نا میں والا تصور کہ میں کچھ ہوں، وہ چیزیں کم ہوتی ہیں، ہے نا. ایک 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 آپ کا امت کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے، نہیں یہ بھی میری طرح ہے، وہ بھی میری طرح ہے، یہ امت کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے. جیسے آپ نماز یا پھر کسی ایسے جماعت میں جاتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم جماعت کو لے کر کے چلنے والے، ٹھیک ہے. ہم اہل سنت والجماعت، ہم جماعت والے لوگ ہیں. تو ہم جماعت کے اگینسٹ نہیں جاتے، ہم جمہور کے اگینسٹ نہیں جاتے، ہم جو ہے اجماع کے اگینسٹ نہیں جاتے، ہم لوگوں کے ساتھ رہنے والے. اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اچھا آپ لوگ وہی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ٹھیک ہے، یہ تو ہے علامہ. اب وہی ہے کہ ہم دیکھیں، ہم اسی طرح کے ہم ایسے جمہور کے اگینسٹ بھی نہیں جاتے. یہ ہم میں ہے کہ ہم جماعت والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں والے لوگ ہیں، ہم بڑے سمجھیے لوگوں کو لے کر کے چلنے والے. ہمارے میں کوئی ایسی سپریم اتھارٹی والا کوئی رویہ نہیں، ہم کوئی سینٹرلائزڈ اتھارٹی کو نہیں مان کے چلتے. ہمارا خلافت کا نظریہ کوئی فیسزم کے طریقے سے نہیں ہے، یا کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ایک انسان کی حکمرانی چلتی ہوگی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ویسٹ سمجھتا ہے خلافت کو، خلافت جیسے فیسسٹ رجیم ہوگا، خلافت جیسے کہ ٹوٹلیٹیرین رجیم ہوگا، نہیں، وہ آپ اس سے ہم لوگ کم ڈی سینٹرلائزڈ ہیں. آپ کا نیشن اسٹیٹ، سیکولر نیشن اسٹیٹ زیادہ سینٹرلائزڈ ہے، اور وہ برداشت نہیں کرتا آٹونومی کو، ہم برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں، ہم بڑا ملٹی کلچرل ہے، وہ آپ ملٹی کلچرل نہیں ہو، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں. تو اسلام کا جو تعلق ہے مسلمان، جیسے صلاح کا یہاں پہ بات آ رہا ہے، تو ہم بڑے لوگوں میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم مسلمان کبھی بھی، اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے نا کہ لوگ جو مطلب ایک مومن جو لوگوں کے بیچ رہتا ہے اور ان کے دکھ درد، ان کے گالی طنز برداشت کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو لوگوں میں نہیں رہتا، لوگوں سے الگ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کے اور بھی، جو امت سے الگ ہو گیا وہ جہالت کی موت مرا، اس طرح کا ہے. یا پھر جو ہے کہ ایک دم اچھی موت نہیں مرا، جو امت سے الگ ہو گیا، جماعت سے الگ ہو گیا. اس لیے ہم اگر 2 لوگ بھی ہیں تب بھی جماعت سے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. پسندیدہ ہے کہ 2 لوگ بھی آپس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. تو ہم جماعت والے لوگ، ہم کلیکٹیونیس پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. انڈیویجول کیپیسٹیز ہم لوگ پیدا ہی نہیں کرنے دیتے. اچھا انڈیویجولزم پر اگر کسی کو کوئی چاہیے کہ بڑے اچھے سے سمجھے، اور اسلام کا رویہ دیکھیں کہ وہ کیا انڈیویجول ہے یا سمجھے ٹوٹلیٹیرین قسم کا ہے. تو میرے پیج پر ابن سمدانی والے پر آپ نیچے اسکرول کریں گے، ریلز میں بہت نیچے، جب میں بہت پہلے ویڈیو بناتا تھا اس میں نے بڑی لمبی قسم کی، لمبی تو نہیں ہوگی، 10-15 منٹ کی 2 ویڈیو یا 3 ویڈیو انڈیویجولزم پر بنائی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ناہلزم پر بنائی ہوگی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے میں بناتا تھا ناہلزم پر، انڈیویجولزم پر، اور جہاد پر، جہاد فی سبیل اللہ کیسے اونلی ہولی وار کہلانے لائق ہے، اور کیسے یہود کا یا ہندو راشٹر کا یا کسی بھی اور مذہب کا جو ہولی وار ہے وہ ہولی وار کہلانے لائق نہیں ہے. اس پر میری ویڈیو 2 ویڈیو، ٹھیک ہے. اور پھر سلیوری کا تصور اسلام میں، ان چیزوں پر میں بہت پہلے ویڈیو بناتا تھا. اس پر میرے پیج پر، انسٹاگرام جو میرا پیج ہے اس کے نیچے اب ریل سیکشن میں جائیں، سب سے نیچے جو جائیں گے نا اس سے چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. جمعہ از اے نیئرلی اربن اور پولیٹیکل صلاح. اٹ از ہیلڈ آن ہالیڈیز ان دا سینٹرل ماسک بائی اے اسٹیٹ فنکشنری، ٹھیک ہے. جمعہ کو بھی دیکھیں، جمعہ میں نماز پڑھاتا کون ہے؟ خلیفہ پڑھاتا ہے. خلیفہ جیسے میں نے بتایا ایک پولیٹیکل ہیڈ بھی ہے، ایک ریلیجیس ہیڈ بھی ہے، اور پولیٹیکل ہیڈ بھی ہے. تو جمعہ کی نماز خلیفہ کا پڑھانا، خلیفہ جو ہے اسٹیٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، اسٹیٹ کی نیوز دے رہا ہوتا ہے جمعہ کے دن میں. ہم لوگوں کو تو نصیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نصیب کرے خلافت کے اندر اور خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھنا، اس وقت ہمیں اور اچھے سے محسوس ہوگا. ابھی ہم لوگ محسوس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے آپ دیکھیں وہ اچھا جمعہ کی نماز بھی دیکھیں اربن علاقے میں ہے، گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، حدیث آپ کو پتہ ہوگی، ٹھیک ہے. جمعہ کی نماز جمع مسجد میں ہوتی ہے، عام مسجدوں میں نہیں ہوتی. جمعہ کی نماز اربن علاقے میں ہے، شہروں میں ہے، ٹھیک ہے. اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ شہری ہوتا ہے، اربن ہوتا ہے، رورل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دیہاتی نہیں ہوتا. ہر مسلمان مطلب ایک پولیٹیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر مسلمان رورل ہوتا ہے. آپ دیکھیں آزادی سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے چیزوں کو دیکھیں گے، انڈین مسلمان کے خاص کر کے بات کروں تو انڈین مسلمان اربن زیادہ ہے، ٹھیک ہے. ساؤتھ بہار کی بات کریں، بہاری ہونے کے نسبت سے، بالکل نماز پڑھائے تب جمعہ کی نماز ہوتی ہے. بالکل بھائی، ٹھیک ہے. کیا لیگ کر رہا ہے؟ نہیں لیگ نہیں کر رہا. بات یہ کہنے کی تھی، یہ چند چیزیں. اچھا آپ کو ایک اور بات پتہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لگتا کہتے ہیں، امام غزالی غالباً کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بنا خلافت کی نکاح بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. بنا خلافت کے
نکاح بھی نہیں قابل قبول ہے، یہ خلیفہ نہیں ہے وہاں پر، تو آپ کیسے نکاح کو لیجیٹمائز کرو گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ ظاہر ہے وہ ایک ہو سکتا ہے ان اوپینین ہے ان کا، لیکن ہے ایک اوپینین یہ بھی کہ بنا خلیفہ کے نکاح بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بنا خلافت کے نکاح بھی نہیں ہوتا، تو نکاح ساری مردود ہو جائے گی جو خلافت. یہ تو بات لیکن ہے تسلیم شدہ ہے کہ دارالحرب میں نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. نہیں وہ محرم ہو رہا بھائی، محرم حضرات، محرم ہو رہا ہے. محرم کے جو ہوتے ہیں نا ادھر ادھر وہ جا رہے ہیں اپنا جو ناش تباشا جو بھی ہونا رہتا ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو کہنا میرا یہ تھا کہ دارالحرب میں نکاح بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں، تو یہ ہم لوگ فقہ جو اصل فقہ ہے اس کے اگینسٹ ہم لوگ جانے والا کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ تو میں نے جیسے بتایا کہ مسلمان اربن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ انڈین تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں صحیح جو میں نے بہار رائٹس والی جو پی ڈی ایف شیئر کی تھی سرجیل امام کی، اس میں دیکھیں ساؤدرن بہار کے لوگ جو تھے نا وہ زیادہ اربن تھے. ٹھیک ہے، بہاری مسلمان اربن زیادہ ہے. آپ سب سے بڑا ایک سمجھیے پٹنہ یا پھر اس بہار کا ساؤدرن بہار کا سب سے بڑا کوئی گیٹوائزڈ علاقہ ہوگا، مسلم بھیڑ گھٹوں میں رہتی ہے، تو وہ سبزی باغی اور مین ہارٹ آف دا پٹنہ میں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ مسلمان شہری ہے. اچھا، اس کو شہری بنایا بھی گیا ان ساری وجہات سے. ٹھیک ہے، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمان زیادہ اربن ہے، اور اس کو کیونکہ نماز جمعہ کے اربن ہوتے ہیں، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمان سویلائزڈ ہوتا ہے. ان اٹ سیلف مسلمان سویلائزڈ ہے. زکوٰۃ کا تصور جیسے میں نے بتایا وہ سویلائزیشنل ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہو اسٹیٹ کو. ان the same logic which has turned prayer into salah now turned alms into zakah and the final result religion into Islam. پریئر میں کوئی ہاتھ پیر اور جماعت اور امام کا کوئی تصور نہیں ہے. صلاح میں وہی ساری چیزیں ہیں. آن جو آپ زکوٰۃ دیتے یا آپ صدقہ دو یا اسی طرح کا ایسا دو، وہ آپ میں کوئی فرض نہیں بنتا. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کو زکوٰۃ دیتے تو آپ اسٹیٹ کو دے رہے ہوتے. اسٹیٹ کو ٹیکس دینا اور اس پر ثواب ملنا، اری بات سمجھ. آپ اسلامی ریاست کو پیسہ دے رہے ہو اور اس پر ثواب مل رہا ہے، یہ کوئی ریلیجن نہیں کہتا. چاہے اس کو آپ لے گا ٹیکس کے طور پر، اس لیے زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے کیونکہ ٹیکس دینے پر ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ دینے پر ثواب ملتا ہے. جبکہ دونوں میں فرق بس اتنا ہے کہ اسلامی ریاست کو آپ دیتے ہیں اور ایک ماڈرن اسٹیٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. ادھر دارالامن میں تو نہیں ہوگا تو ادھر کا نکاح، انڈیا دارالامن میں تو نہیں ہوگا تو ادھر کا نکاح. اب وہ ہے بھائی دیکھیں ساز رائے علماء کروا رہے ہیں تو ہوتا ہی ہوگا. وہ ایک رائے تھی، اس سے آپ سمجھے کہ ظاہر اختلاف کر سکتے کیونکہ اتنا زیادہ پاپولر رہا نہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک دم شاذ کال میں آپ سمجھے لے سکتے ہیں اس کو کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نہیں تو علماء اس پر کر رہے ہوتے، اس کال کو رہنے دیا جائے بالکل. ٹھیک ہے، ایوری سوشل سولوشن مسٹ انکلوڈ اے ہیومن سولوشن. اٹ شوڈ ناٹ اونلی چینج economics relation but also the relation between man and man. It should bring about the just distribution of goods as well as proper upbringing, love and empathy. ٹھیک ہے، جو بھی سوشل سولوشن، جیسے سوشل جو ہم نے بات کی کہ سوشل انٹرسٹ ہوتا ہے، مورل انٹرسٹ ہوتا ہے، جو ہم لوگوں نے پہلے بات کی پہلے پارٹ میں. اس میں کیا ہے کہ اسلام جب بھی بات کرتا ہے سوشل سولوشن کو تو اس میں انسان کی حریت کو نہیں مار رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کہ جب سوشل کبھی ایول آ جائے تو یہ مطلب نہیں کہ سوشل ایول کے چکر میں انسان کو مار دیں ہم. ٹھیک ہے، انسان کی حریت کو قتل کر دے، نہیں. ہم سوشل سولوشن کے ساتھ اس میں ہی ہیومن سولوشن انکلوڈ ہوتا ہے کہ وہ صرف اکنامک ریلیشن نہیں چینج کرتا، انسان اور انسان کے بیچ کے ریلیشن چینج کرتا ہے. جیسے ایگزامپل زکوٰۃ کو لے لیں. زکوٰۃ ایک اکنامک ریلیشن کا معاملہ ہے، اکنامی کا معاملہ کہ پیسے فلو کرتے ہیں امیر طبقے سے غریب طبقے کی طرف. لیکن انسان اور انسان کے پیچھے کا ریلیشن بھی بنتا ہے کہ آپ غربا کو پیسے دیتے ہیں. اچھا، غربا کو پیسہ دینا آپ کے لیے قابل شرف ہے، آپ کے لیے نیکی کا باعث ہے. آپ غربا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیسے دیں گے، یہ نہیں کہ اس کو آ کر کے آپ سے مانگنے کی ضرورت پڑے. ساری بات سمجھ. وہ انسان اور انسان کے بیچ کا ریلیشن بھی سیٹ کرتا ہے ایک لو اور امپیتھی، سمپیتھی اور پراپر اپ برنگنگ کے بیس پر. ٹھیک ہے، یہ ہے اسلام کا نظریہ کہ وہ اگر سوشل چینج بھی کچھ کرے گا نا تو اس کا امپیکٹ انسان اور انسان کے ریلیشن پر بھی اچھا پڑے گا. جیسے آج کا وقت میں اگر سوشل کوئی اکنامک چینج ہوگی تو انسان اور انسان کے بیچ میں اور معاملات خراب کریں گے. جیسے ٹیکس اگر بڑھتا ہے یا ٹیکس دینا ہے تو کیپٹلزم بڑھے گا، زیادہ سے زیادہ کیپٹلسٹ سوسائٹی بڑھے. ٹیکس زیادہ ہو گیا تو چلو سوشلزم کا پروموشن ہونے لگے، چلو سوشلسٹ بن جاؤ، کیپٹلسٹ سوسائٹی ہم کو نہیں برداشت تو اب سوشلسٹ بننا شروع کر دیتے ہیں. تو سوشلسٹ میں بھی انسان اور انسان کا تعلق قطع جو ہے کٹے گا. ہم نے بات کی کارل مارکس کی تھوری آف ایلینیشن اور تھوری آف ایکسپلوٹیشن پر کہ کیسے وہ فیملی کا تصور سب سے برا مانتا ہے.
وہ چاہتا ہے فیملی سب سے پہلے ختم ہو اور لوگوں کے آپس کے بیچ میں ریلیشنز ختم ہو, تب اسٹیٹ مائے باپ بن جاتا ہے, جو ہم نے بات کی ہے ساری چیزوں پر. لیکن جب اسلام کوئی سوشل چینج لے کر کے آتا ہے یا اس پر کوئی چیز دیتا ہے تو وہ انسان اور انسان کے تعلقات کو اور مضبوط کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, nothing would be done in a true sense of word if the ownership of these worlds would change, but hatred, exploitation and subjugation remains in man's soul. یہ چیز ہے, اگر آپ چلو زبردستی چیریٹی دے بھی رہے, زبردستی کچھ کر بھی رہے اور آپ کا روح اس طرف مائل نہ ہوا, ٹھیک ہے, روح سے نہیں دے رہے, دل سے نہیں دے رہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا معاملہ عبادت سے کیوں ہے؟ کیونکہ عبادت میں روح کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, اور نارمل چیریٹی ورک جو ہوتا ہے اس میں روح کا کوئی تصور ایسا سچ نہیں, اس میں ہے کہ ہاں بھائی پولیٹیکل یا پھر پولیٹیکل وجہ ہوتی ہے, یا پھر ایک ہوتا ہے کہ ہاں بھائی غریبوں کی مدد کر دی جائے, اس طرح کا. عبادت کا تصور نہیں, عبادت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. عبادت میں ڈائریکٹ روح کا, جو ہم نے بتایا بھی, روح کا معاملہ ہے, عبادت کا حق کا معاملہ ہے, سوری دل کا معاملہ ہے, روح کا حق کا معاملہ روح سے ہے, عبادت کا معاملہ روح سے, یہ ساری چیزیں روح کی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ مال دے بھی رہے ہیں, زبردستی کا دے رہے ہیں چیزوں کو کہ ہاں بھائی لے لو, تو وہ عبادت میں کون لے سکے؟ بلا وجہ کی نماز پڑھنا, کہ دل سے نماز نہ پڑھنا, تو نماز تھوڑی اس کو کہیں گے. ہاں چلو آپ نے کھانا پورتی کر لیا, آپ نے جو ہے ٹک لگوا لیا, وہ الگ چیز ہے, لیکن دل سے نہیں ہے. اس سے اگر زکوٰۃ کا معاملہ کیونکہ دل سے ہے, اگر اس کو بھی ہم نے ایک سمجھے اکنامک لیول پر بس لے کر کے آ جائیں کہ بس اس کا معاملہ زکوٰۃ کا معاملے سے ہوتا ہے نا, ریشنلائز کر دینا چیزوں کو, جس کے ہم بالکل سخت خلاف ہیں. ٹھیک ہے, کہ کیا بھائی زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں غربا ہمارے ساتھ رہیں اور یہ رہے, بالکل ٹھیک ہے آف کورس, لیکن پرائمری نہیں ہے. پرائمری اس کا مقصد ہے خدا کی عبادت, معراج انسانی. سیکنڈ چیز ہے کہ ہاں غربا کی مدد ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی ہے. پہلی چیز خدا کی عبادت ہے, ہر چیز کا پہلا آنسر خدا کی عبادت ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کیوں کرتے ہو, آپ کیوں نہیں کرتے ہو, پہلی چیز خدا کی عبادت ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈری کچھ ہوگا نہیں ہوگا, جو ہم نے صدیق کی بات کی تھی کہ ابوبکر نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ صداقت کا ہے, صدیق کا ہے. تو صدیق کوئی ریشنل نہیں, ریشنلٹی کے بنیاد پہ نا, ریشنلٹی کا رد صدیق کی وجہ سے سب سے پہلا ان کا ہے. جو معراج پر گئے رسول اللہ, ان سے پوچھا صدیق سے لوگوں نے کہ بتاؤ تمہارا دوست کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں بھائی معراج پر چلا گیا اور واپس بھی آ گیا, تو تم کیا کہتے ہو؟ ابوبکر نے کیا کہا کہ ہاں اگر انہوں نے کہا ہے تو صحیح ہے. یہاں پر ریشنلائزیشن نہیں رہا, یہاں پر عشق آ گیا. ٹھیک ہے, عقل کو چھوڑو, عشق کو اپناؤ. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ٹھیک ہے, ہم کو یہ پیدا کرنا اپنے دل میں کہ عشق رہے, عقل آئے نا, کیونکہ عقل جیسے میں نے بتایا ابھی آپ کو امپلس کا سرونٹ ہے. ٹھیک ہے, ریشنلائزیشن آپ کی عقل کے تحت ہے, اور ایمان عقل سے نہیں لایا جاتا, ایمان دل سے لایا جاتا ہے, اور دل کو دلیل کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, عشق کو دلیل کی ضرورت نہیں. ہم دلیل نہیں پیش کرتے کہ امان سے مجھے محبت ہے تو میں دلیل پیش کروں, نہیں. ہی نوز آئی نوز, بس. تو یہ دلیل عشق کی کوئی نہیں ہوتی. جس دن عشق کی دلیل ہو گئی وہ پھر عشق ہی نہ رہا. ٹھیک ہے, عشق تو ہوتا ہی بلا دلیل ہے. لیے جاتی ہے بس اب ایک توقع غالب, زیادہ راہ کشش کاف کرم ہے ہم کو. آ رہی بات, اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں خدا کی راہ میں. ہم مدعی نہیں ہیں کہ بھائی ہر چیز کو ریشنل لا کر کے لاؤ, ہر چیز کو میرے ذہن پر فٹ کرواؤ. تو پھر اپنے ذہن کی عبادت کرو نا بھائی میرے, خدا کی عبادت نہیں ہے, اور پھر وہ ذہن کی عبادت ہے. ٹھیک ہے, religious revolts were too religious and social revolutions too social. Religion felt that it would be more religious if it rejected politics and violence, while socialism held as its main duty to convince its adepts that violence is the only way, whereas charity is just a deception. ہے نا, ریلیجیس کوئی ریوولٹ ہوتا ہے یا سوشل ریوولٹ ہوتا ہے. ریلیجیس ریوولٹ پالیٹکس سے دور ہونا چاہتا ہے نا, پالیٹکس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے دور, بس ہم اپنا لوگوں کا سدھار کرنا چاہ رہے ہیں. سوشل ریوولٹ جو کہ مٹیریلسٹک ریوولٹ رہے گا, وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کرے گا, اس کو بس وائلنس سے. آپ دیکھیں وائلنس کرتا ہے یو ایس آرمی, کیا کرتی ہے, کون سی کتاب اس نے لکھی ہے, اخلاقیات پر کوئی کتاب لکھی ہے کہ ارے حضرات آپ لوگ, ہم افغانستان کی عورتیں برقع پہن کے آپ لوگ کیوں پہنا رہے ہو برقع؟ آپ ایک کام کرو, میں آپ کو ایک کتاب لکھ کر کے دے رہا ہوں, مورل کتاب فار ناٹ ویئرنگ برقع. اس طرح کام نہیں کرتا. یو ایس فورس استعمال کرتا ہے نا بھائی, یو ایس ایس آر فورس استعمال کرتا تھا. جو بھی اس طرح کرے گا, دیکھیں ایک بات بہت گھٹیا نظریہ آج کا, ایک ڈسپشن ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ٹیررزم یا جو بھی چیز ہے نا وہ اس کا ریلیجن سے تعلق ہے, اور ریلیجیس طبقہ زیادہ وائلنٹ ہوتا ہے, اور ریلیجیس طبقہ زیادہ جو ہے کہ خون بہا کرتا ہے. بھائی جتنے لوگ سیکولرزم نے مارے ہوں گے نا, اتنا کسی نے نہیں مارے. سارے مذہب کی لڑائی ملا بھی لو, سارے مذہب کی لڑائی ملا لو اور سب کو ایک جگہ رکھو, اور سیکولرزم کی لڑائی کو ایک جگہ رکھو, پتہ چل جائے گا کس نے کتنے مارے.
वर्ल्ड वार बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, आप कभी से आप किसी मजहब ने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मारा किसी पर, आपके सेक्युलरिज्म ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया बच्चों पर, और हम हैं ज्यादा वॉयलेंट। ठीक है, ये एक डिसेप्शन, आपको कहना होगा तुम ज्यादा वॉयलेंट हो, वॉर ऑन टेरर के नाम पर तुमने ज्यादा मारा जितना हम नहीं मारे, उससे 1000 गुना 300 गुना ज्यादा तुमने मेरे लोगों को मारा। तो सेक्युलरिज्म सबसे बड़ा टेररिस्ट आइडियोलॉजी, जो आदमी सेक्युलर है वही टेररिस्ट है। आ रही बात समझ? टेररिस्ट का डिफिनेशन सही करना होगा, अखलाकाती अमेरिका ठीक है, तो मोरालिटी पर उनका कोई बात नहीं, वॉयलेंस इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो मेटाफिजिक्स को यकीन नहीं रखता, वो मोरालिटी पर यकीन नहीं रखता, तो जाहिर है मैन फोर्स का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मैन नीड्स अ रिलीजन which is politics, and politics which are ethics, or charity which can become a social obligation, a tax. Thus we came to the definition of zakat. ठीक है, चाहे तो एक आदमी सिर्फ आर्म्स को लेकर के चलता है तो टैक्स नहीं देता, जो प्योर रिलीजन है, हाँ भाई जकात दे दो, लेकिन उसका टैक्स से रिलेटेड नहीं है, वो रियासत और हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं रहता प्योर रिलीजन का। तो एक हो गया, एक है कि बस तू टैक्स दे ठीक है, और अच्छी बात नहीं है, किसी ने कहा कि टैक्स देना अच्छी बात है, टैक्स देना सवाब का काम है, कोई रिलीजन नहीं कहता, मतलब कोई स्टेट नहीं कहता, वो भाई जबरदस्ती टैक्स लेते हैं, ठीक नहीं देना है, कुछ नहीं देना आपको, ये है जिम्मेदारी है, ये सारी चीजें। ज़कात ऐसा है कि वो चैरिटी भी है, सवाब भी है, इबादत भी है, और 5 पुख्ता इबादतों में से, 5 पिलर्स वाली इबादत में से, और प्लस रियासत से भी उसका ताल्लुक है, पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक है। तो ये ज़कात बड़ा एक, इन दोनों जो है ना, दोनों जो व्यू थे ईस्टर्न और वेस्टर्न, उनके ऊपर आ जाता है, ट्रांसजेंड कर देता है, उनके ऊपर आकर के एक रास्ता बना देता है इंसानियत के लिए। इट डिपेंड्स ऑन देम, ठीक है, whether it will be a tax or a voluntary giving from man to man. Zakat demands money, chests and hearts to be opened. Zakat is a great river of goods flowing from heart to heart, from people to people. zakat में सिर्फ पैसा ही नहीं बहता, जो हमने बात की, इंसान के दिल मिलते हैं। ठीक है, zakat टैक्स में कोई दिल नहीं मिल रहा है, ठीक है, और कोई पॉलिटिक्स का भी मसला नहीं, zakat का मामला दिल का भी है। बताया कि आप गरीब के पास जाकर के आप पैसे डालते हैं, और देने वाला हाथ वहां पर नीचे होता है, लेने वाला हाथ बड़ा होता है, क्योंकि वो आपका ज़कात कबूल कर रहा है। ठीक है, वो आपका ज़कात कबूल कर रहा है, मतलब आपकी इबादत को कबूल करवाने का वो एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा है। तो आप उसका शुक्र अदा करते कि भाई जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, आपने मेरी ज़कात कबूल कर ली। ठीक है, आपको पता होगा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में लोग ढूंढते थे ज़कात किसको दें, कहाँ जाऊं ज़कात देने, ज़कात तो कोई है ही नहीं हामिल। आ रही बात समझ? ये सारी चीज़ें नहीं पता भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है कि क्या क्या मामले हैं हमारे। ठीक है, ये कि हम किस तरीके से चीज़ों को डील करें, ज़कात कैसे मुख्तलिफ है टैक्स से या चैरिटी से। द गोल ऑफ इस्लाम इज नॉट टू एलिमिनेट रिचेस बट टू एलिमिनेट मिजरी। बिल्कुल, हम कैपिटलिस्ट भी नहीं है कि हम एकदम माल हड़पो, दूसरे को मार करके माल हड़पो, और ना हम सोशलिस्ट हैं कि सबका माल बराबर तकसीम करवाने लगे, ये भी हमारा तरीका नहीं। क्लासलेस सोसाइटी हमको नहीं बनाना, जाहिर है इंसान है तो क्लास तो रहेगा ही, जाहिर है उलमा का तबका रहेगा, जाहिर है मुज्तहिदों का तबका रहेगा, कुछ शेखुल हदीस होंगे, कुछ शेखुल जो है कि फिक्ह के माहिरीन रहेंगे, कुछ आमी होगा, कुछ गुनहगार हैं, कुछ नेक हैं। इंसान में तो फर्क है ही, तफरका है ही, उसको हम बिल्कुल जो है खत्म नहीं कर सकते। इस्लाम रिचेस को खत्म नहीं करने आया कि माल ही खत्म कर दो, ठीक है, माल खत्म नहीं करता है, मिजरी खत्म करते हैं। मिजरी क्या खत्म करते हैं कि बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड कम से कम सबको प्रोवाइड होने चाहिए। आप भाई 4 एसी वाले घर में रहो, कोई आदमी के पास 100 गाड़ी रहे, 500 गाड़ी रहे, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, रखे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु कितने अमीर थे, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कितने अमीर थे, कोई मसला नहीं, रहो ना भाई, पैसा रखो। ठीक है, पैसा रहना कोई मसला नहीं है, हाँ, लेकिन दूसरे का कम से कम बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि आपके घर में 10 एसी है और एक आदमी बेचारा बिना पंखा के सो रहा है, वो वाला काम नहीं। उसके घर में ही पंखा रहेगा, उसके घर में नॉर्मल पानी खाना बंद, बेसिक चलो दाल रोटी ही बन रहा है, लेकिन उसके घर में खाना पकेगा। आप भले बिरयानी बनाओ, कोई मसला नहीं, बनाओ बिरयानी, ठीक है, लेकिन उसके घर में भी राशन जाना चाहिए। हम ये काम करते हैं, हम ये नहीं कि सोशलिस्ट के तरीके से कि सबको बराबर कर दो, और ना हम कैपिटलिस्ट के तरीके से कि सबको नंगा भूखा मारो और अपने हजारों पर खाने खाओ। हम भाई बराबरी, हम कहते हैं जिसका जितना मेहनत है उतना वो अपना अमल करे, जिसको जितना अल्लाह रिस्क देगा उतना वो कमाएगा, लेकिन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, इट फॉलोज दैट सोसाइटी इज नॉट बाउंड टू रिड्यूस एवरीवन टू द सेम लेवल, जो कि सोशलिज्म है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिव एवरी मैन द सेम मिनिमम स्टैंडर्ड। हमारा काम है सबको मिनिमम स्टैंडर्ड पर लेकर के, जो सबके पास BMW नहीं रहेगा, लेकिन सबके पास एक साइकिल होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम सबके पास होना चाहिए एक ट्रैवल का रास्ता।
اب آپ کوئی آدمی اپنے سے کما لے تو کوئی دقت نہیں ہے, لیکن منیمم اس کے پاس, سب کے پاس رہنی چاہیے. Islamic social measures are limited to the elimination of misery and do not extend to the equalization of property, جو کہ کمیونزم کرتا ہے. The moral and economic justification of which is dubious. آ گئی بات سمجھ. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم غریبی کو ختم کر دیں گے, غریبی ختم ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, غریبی ختم نہیں ہوگا, ظاہر سی بات ہے, غریبی جب تک رہے گی, انسان غریب امیر تو رہے گا ہی, ٹھیک ہے, غریبی امیری ختم نہیں ہونے والی چیز ہے, کبھی آپ نہیں کر سکتے. کمیونزم فالتو ہے, اس لیے آج تک کوئی کمیونسٹ اسٹیٹ وجود میں نہیں آیا. نہ آپ غریبی ختم کر سکتے, نہ آپ کلاس ختم کر سکتے, کچھ ختم نہیں کر سکتے. ہاں آپ یہ کر سکتے کہ سب کو بیسک لیونگ اسٹینڈرڈس دیے جائیں, بیسک کھانے پینے, بیسک عزت, بیسک رائٹس اس کو دیے جائیں. یہ کام کرتا ہے اسلامک حکومت کہ بھائی ذمی کو بھی, بھلے کافر ہے, ذمی کو بھی حقوق ہیں, ذمی کا بھی کوئی حق نہ مار سکے, اور ذمی کو بھی جو اس کے حقوق ملیں گے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے میں ہے. آگے بڑھتے, یہ بڑی آسان چیپٹر ہے, دوسرا پارٹ آسان ہے. وقف کی بات آ گئی. وقف by its widespread character and importance has no parallel in non-Islamic societies. There are almost no Muslim country where big properties have been given as waqf to serve the common welfare. آپ کو پتا ہے وقف تو بالکل آٹونومی ہے, دکھ رہا ہے نا آپ کو. وقف کا کیا معاملہ ہے کہ آپ اپنا زمین, اپنا بڑا بڑا پراپرٹی دے دیتے ہو, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اچھا, اللہ کے لیے دیتے ہو, یہ نہیں کہ اس میں آپ کو یہ ہوگا, اللہ کے لیے دینا والا کچھ بھی, اس میں بھائی اسکول بن سکتا ہے, اس میں ہاسپٹل بن سکتا ہے, اس میں مدرسہ بن سکتا ہے, اس میں جو ہے مسافر خانہ بن سکتا ہے, کچھ بھی بن سکتا ہے. آ رہی بات سمجھ. اس طرح کا کبھی کہیں رہا ہی نہیں ہے. وقف اس لیے ایک دم یونیک ہے, صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے. اب وقف کو ختم کرنا مطلب مسلمانوں کا یہ, اچھا وقف ختم کر دو گے تو جو مسلمان کم سے کم جذبہ رکھتا تھا اپنے پراپرٹی کو دے دینے کا, وہ بھی اب نہیں دے سکے گا. اور زیادہ کیپٹلزم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جائے گا کہ ارے اب تو وقف بھی نہیں ہے, کام کرتا ہوں اور پیسہ کما کر کے اپنے ہی بال بچے میں اس کو مگن کر دیا, اپنا ہی مال کا ایک جو ہے کہ بڑھتا بڑھتا چلا گیا, ٹھیک ہے. وقف ایک سمجھیے اینٹی کیپٹلسٹ طریقہ کار ہے. دا وقف اور مٹیریل گڈس ان دا سروس آف ایتھیکل ایمس prove that great changes can be brought about in the field of economics without the intervention of material interest. ٹھیک ہے. وقف میں جیسے میں نے بتایا حکومت کچھ نہیں کرتی, کوئی لا نہیں ہے کہ آپ کو وقف دینا ہی ہے اتنا پرسنٹ اور اتنا پرسنٹ آپ کو زمین دینا ہی ہوگا, نہیں, کچھ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اپنے سے دیتے لوگ. یہ ضروری ہے اکنامک جو ڈفرینس ہے کہ آپ غریب امیر کا یہ جو بہت بڑا ڈفرینس, یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے لیے آپ کو حکومت اور مٹیریل انٹرسٹ کا انٹرونشن کی ضرورت ہو. لوگ اگر ایتھیکل ہو گئے, لوگ اگر اخلاقی ہو گئے, ٹھیک ہے, مطلب لوگ اگر شاہ ولی اللہ والے مورل بینگز بن گئے, ہم جانوروں کی طرح سے اٹھ کر کے بالا تر ہو گئے, ہم میں اخلاقی معیار ہمارا بلند ہو گیا, ہمارا علمی معیار بلند ہو گیا, تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اب اخلاقی معیار کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس انڈیویجولزم کے دور میں اور اس مادہ پرستی اور سیلفشنس کے دور میں کون آدمی ہے جو اخلاقیات کو ٹھیک کرے؟ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, in that focus salah is seen as a spiritual and zakah as a social component. Salah is directed toward man and zakah toward the world. Salah has a personal and zakah has a social character. Salah is an instrument of upbringing and zakah a component of the social order. Almost all Islamic thinkers agree on a certain dependence between salah as a personal prayer and zakah as a social attitude in harmony with the salah. اس کے لیے صلاح اور زکات آپ دیکھتے ہیں نا, ہر بار اللہ تعالیٰ صلاح اور زکات کو ایک ساتھ بولتا ہے نا. کیا ہے بھائی, اطاع الصلاۃ و اطاع الزکاۃ, غالباً نہیں یاد ہے ان کو, اسی طرح کا بولا جاتا ہے بار بار. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, و آتوا الزکاۃ, بہت اچھا, کہ نماز قائم کرو اور زکات دو, نماز قائم کرو اور زکات دو. کیوں؟ کیونکہ نماز جو ہے نا وہ آپ کے ایک اور ڈسٹنکشن ہے دونوں کے بیچ میں, جو مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صلاح جو ہے وہ باڈیلی ایکٹ ہے. وہ ہر جو باڈی سے آپ عبادت کرتے ہو نا, وہ صلاح کا ایک سمجھے مثل ہے. آپ جو ہے چل کر کے گئے, آپ جہاد کیا, جو بھی باڈی سے کام ہو رہا ہے وہ صلاح کے طریقے سے, صلاح باڈی والا ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت میں سے آئے گا, کہ آپ مال سے جو عبادت کرتے ہیں, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, کسی کو کچھ دینا ہے, وقف ہے, یہ ساری چیزیں زکوٰۃ سے تعلق رکھتی ہیں. گیٹ ارس بڑکا دینا, ٹھیک ہے. اور صلاح کا تعلق باڈیلی والا ہے. اسی طرح سے صلاح پرسنل ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی سوشل کمپوننٹس ہیں جو ہم نے بات کی کہ مسجد میں جانا اور جمعہ کی نماز ساتھ میں ہونا, اور زکوٰۃ میں بھی پرسنل کمپوننٹس ہیں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اچھا تعلق پیدا ہوتا ہے اور آپ کی عبادت ہوتی ہے. لیکن زیادہ جو ہے صلاح پرسنل ہے, انسان کے لیے, اور زکوٰۃ ورلڈ کو سدھارنے والا ہے. صلاح جو ہے وہ اپنے آپ سمجھیے اپ برنگنگ والا معاملہ ہے, اور زکوٰۃ جو ہے سوشل آرڈر بنانے والا ہے, کہ آپ انسان مطلب اپنے کو بھی دیکھ رہا ہے, ورلڈ کو بھی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بالکل مختلف ہے ان دونوں راہوں سے. ایک جو پیور ریلیجن ہے وہ صرف اپنے کو دیکھ رہا ہے, ورلڈ کو دیکھے گا ہی نہیں. پیور ریلیجن میں نماز ہے ہی نہیں, مان لیتے گا چلو کوئی پریئر ہے نا, اس میں زکوٰۃ پھر نہیں ہے کہ آپ ریاست کو کچھ دو, ٹھیک ہے, تو وہ صرف اپنے کو دیکھے گا
आउटर वर्ल्ड को नहीं देखेगा, ठीक। कैपिटलिस्ट या मटेरियलिस्ट या सोशलिस्ट कोई भी जो है वो सिर्फ वर्ल्ड को देखेगा, उसमें सिर्फ टैक्स है, ज़कात है, टैक्स ज़कात नहीं होता। मैंने कहने का मतलब कि बस रियासत को है, अपने नफ्स पर नहीं देखना है। इस्लाम दोनों का, जैसे मैंने बताया कि बेहतरीन इंसान के लिए है, ना वो जानवर बनने देगा ना फरिश्ता बनने देगा, तो वो बीच का रास्ता लेता है कि अपने को भी देखो और बाहर को भी देखो। आगे बहुत अच्छी चीज आने वाली है, देखें। Abdullah Masud noted that Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "It is ordered to you to perform salah and give zakah. The one who does not give zakah has nothing from the salah." इसीलिए तो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने जिहाद किया ना। अबू बकर ने क्यों जिहाद किया कि जो आदमी नमाज और सलाह में फर्क करेगा उससे जिहाद करूंगा, इसलिए ज़कात से जिहाद हुआ। क्यों? क्यों ज़कात नहीं देना का मतलब है कि आप इस्लामी रियासत को कुछ नहीं मान रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम अपने से कर लेंगे। नहीं, इस्लाम बड़ा एक सिविलाइज्ड तरीके से रखता है। इस्लाम का एक सिविलाइजेशनल कंपोनेंट भी बहुत अहम है। हम सिर्फ उसे कल्चरल कंपोनेंट को नहीं, हम बाकी समझिए बाकी एक प्योर रिलीजन के तरीके से नहीं कि आप रियासत से कोई ताल्लुक ना रखें। आपको ज़कात देना होगा, हुकूमत को देना है, ज़रूर ज़कात देना है, ठीक है। इसलिए जिहाद हुआ है मुनकर ज़कात से, तो फिर चीज़ें ठीक होंगी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु used the same logic when he decided to use force against a tribe which has refused to give zakah. It is alleged that he said on the occasion, "I swear I will fight against anyone who differs between salah and zakah." ये तो बिल्कुल बात है, आपको ही पता है, हमको ही पता है, ठीक है। तो हम वो लोग हैं कि हम दोनों को लेकर, हम अपनी जात को भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छा यहाँ पे चीज आया शहादत को लेकर के। शहादत जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई आदमी अगर हिंदू से मुस्लिम बना या कोई भी काफिर से मुस्लिम बना तो क्या होता है, शहादा इज मेड बिफोर विटनेसेस बिकॉज ऑफ द डबल मीनिंग ऑफ द एक्ट. By this profession, one is entering a spiritual community, act for which witnesses are not necessary, but he is also entering a socio-political community, which implies legal, not only moral obligation. आ रही बात समझ? शहादत जो पढ़ता आदमी अशहदु अल्ला इलाहा, तो उसको गवाहों के बीच शहादत पढ़ना होता है ना। अब लोगों के बीच शहादत पढ़ते हैं, मस्जिद में जा करके किसी आदमी को पकड़ करके 2-3 आदमी शहादत पढ़वाता है, तब शहादत पढ़ा जाता है। आ रही बात समझ? नहीं तो अगर प्योर रिलीजन रहे तो प्योर रिलीजन के लिए तो अपने दिल में बस पढ़ लेना था, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, लब भी हिलाने की जरूरत नहीं थी, है कि नहीं। आप दिल में मान लेते, बस अल्लाह को मान लिया हो गया, लेकिन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि शहादत का मामला बहुत क्यों है, क्योंकि वो हमारा जो उम्मत है ना, वो सिर्फ स्पिरिचुअल कम्युनिटी नहीं है कि बस वो रूहानी तरीके से जुड़ा हुआ, नहीं, वो सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी भी है। उसमें लीगल चीजें आएंगी कि काफिर की जो रियासत है, सॉरी, काफिर की जो जमीन है वो उसका वारिस मुसलमान नहीं हो सकता और मुसलमान का वारिस काफिर नहीं हो सकता। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूं, तब तो आपकी विरासत का मामला होगा। अच्छा, मुसलमान जो है मुसलमान के कब्रिस्तान में और काफिर नहीं दफन हो सकता, तो जब आप लोगों के बीच में शहादत और कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आपको पहचानी में नहीं आएंगे कि आप भाई मुसलमान हो कि काफिर हो, तो आप तो मुसलमान को कब्रिस्तान में भी नहीं दफन हो पाओगे। आ रही है बात सारी समझ में कि हम एक सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी भी हैं। टू जॉइन अ रिलीजन नॉट विथ नो विटनेस इज नेसेसरी, सिंस दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड, है कि नहीं। अगर हम सिर्फ दिल से ही बात को मान लें, हाँ भाई, तो फिर मेरा और खुदा का ताल्लुक है, लेकिन शहादत में आप जबान से ही बोलते हैं, आप लोगों को गवाह बनाते हैं। इससे मतलब क्या है, ज्वाइनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स होल्ड एलिमेंट ऑफ पब्लिसिटी अननेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्योर रिलीजन। रिलीजन में ये मामला कभी नहीं होना चाहिए था कि हम सबके सामने अनाउंस करें, ठीक है। लेकिन इस्लाम में शहादत आप सबके सामने देते हैं, क्योंकि वो सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी का भी हिस्सा है। आपकी रियासत, आपकी जो है, आपका माल किसको देना है किसको नहीं देना है, आपको कहाँ दफन करना है नहीं दफन करना है, आप पर आपसे जिजिया लेना है या आपसे ज़कात लेना है, ये सारी चीजें आपके मुस्लिम होने ना होने पर पता चलेगी। अगर आप बताओगे ही नहीं, आपके दिल में आपने इस्लाम कबूल कर लिया और लोगों के सामने कुछ बताया ही नहीं, तब तो आपको काफिर की तरह से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस्लाम की रियासत है। ये चीज है, ये आपको समझने की जरूरत है कि इस्लाम कैसे मुख्तलिफ है बाकी प्योर रिलीजन से, और शहादत कैसे दो चीजें रखता है। एक, क्योंकि आपके दिल में है खुदा और इंसान के बीच का ताल्लुक, और एक इंसान और इंसान के बीच का ताल्लुक है जिसकी बुनियाद पर आपको जज किया जाए कि आपसे जिजिया लेना है या टैक्स और आपसे ज़कात लेना है, ठीक है। तो ये है शहादत। इसलिए आप बहुत सारे उलमा को पढ़ें, आप हिंद के उलमा को पढ़ें ना। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, लिखते हैं कि जो हिंदू हिंदुस्तान में मुसलमान बनता है, ठीक है, मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि जो आदमी इस मैंने हिंदुस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हिंदू मुसलमान बनता है ना, उसको तब तक उसके शहादत को कबूल ना करो जब तक उसको गाय का गोश्त ना खिला दो, ठीक है। अब गाय का गोश्त खिलाना कोई इस्लाम की अलामत तो है नहीं भैया, है कहीं पर कि हाँ गाय का गोश्त खाओगे तभी मुसलमान कहलाओगे, नहीं। लेकिन क्योंकि इस्लाम एक सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा है, तो आपको कंफर्म जानने के लिए कि हाँ भाई आप कहीं एक्ट और वैक्ट ये सब तो नहीं कर रहे, कहीं आप आलतू फालतू काम तो नहीं कर रहे, कहीं आप झूठ मूठ का तो नहीं बन के आ गए, तो आपको अपने ही एक आइडल को, अपने खुदा को खाना पड़ेगा।
تو اس سے پتہ چل جائے گا نہیں آپ صحیح میں ہمارے کمیونٹی کا حصہ ہو گئے. نہیں تو ایسے تو کوئی ضروری نہیں ہے. اگر پیور ریلیجن کا معاملہ ہوتا اس کو بیف کھلائے تھے الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم کو کرنا پڑے گا کہ آپ کہو کہ ہاں بھائی آپ بھیا کیا کرتے ہیں, آپ دل سے مانتے ہیں کہ نہیں, آپ کو عملاً بھی کر کے دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے, یور اٹونمنٹ فار اے فالس اوتھ shall be either to feed 10 of the 10 of the poor with simple food that you and your family are used to eating, or to dress them in simple clothes, or to give a slave his freedom. If that is beyond your means, then fast for 3 days. Thus useful social acts in the outside world are preferred to purely spiritual acts, the latter being implemented as a replacement only when the former are impossible. اس لیے آپ دیکھتے ہیں اسلام جو ہے, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی یہ آپ غلط ہو, کیا کہا جاتا ہے, غلام آزاد کرو, 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ, ہے نا. آپ کیا کرتے ہیں, کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس کو جو ہے مال دینا پڑتا ہے, اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اتنا روزہ رکھو, اتنا کچھ کرو, یہ کر دو, ہے نا, غلام آزاد کرو. وہ سوشل ایکٹ کو زیادہ پریفر کرتا ہے بنسبت کس کے, ایک پیورلی اسپرچول ایکٹ. روزہ رکھنا کب آئے گا, جب آپ استطاعت نہیں رکھتے تب آپ روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیز کوئی پیور ریلیجن میں نہیں ہے. پیور ریلیجن کا اس کا تعلق ہی نہیں, کپڑا کھلاؤ پانی کھلاؤ اسے کچھ نہیں ہے, بھائی اپنا روزہ رکھنے پر زیادہ پریفر کرے گا. لیکن اسلام کیونکہ ریئل ریلیجن ہے, اس کو سوشل اور ہیومن دونوں کو لے کر کے چینا ہے. اس کو باہر بھی دیکھنا ہے, اندر بھی دیکھنا ہے, اس لیے وہ دونوں کا آپشن رکھتا ہے. وہ کہتا ہے باہر کیونکہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ باہر کو مورل آرڈر سدھار کے رکھو, اس لیے آپ جو غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور کپڑے پہناؤ اور یہ کام کرو تو مورل آرڈر سدھر جائے گا. اب مورل آرڈر سدھر جائے گا تو آپ آٹومیٹکلی آپ بھی اچھے ہونے لگیں گے. لیکن آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنا کم سے کم اپنا ہی کفارہ کر لو روزہ رکھ کر کے. آ رہی بات سمجھ. تو اسلام بائی پولر ہے, دونوں چیزیں لے کر کے چلتا ہے. نہ پیور ریلیجن میں پیور ریلیجن رہتا تو بس روزے رہتے, یہ چیزیں نہیں رہتی, اور پیور مٹیریلسٹک اپروچ ہوتا, سوشلزم ہوتا تو بس کھانا ہی کھلانا یہی ہوتا, روزے پھر نہیں ہوتے. آ رہی بات سمجھ. اسلام میں یہ بائی پولیرٹی میرا دکھانے کا مقصد ہے. اب یہ چیزیں کچھ کہا گئی. اسلام از لیس اے وے آف تھنکنگ, مور اے وے آف لیونگ, ہم بات کر چکے ہیں. All the interpretations of the Quran indicate that without hadith and therefore without a life it is not quite comprehensible. یہ ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بنا قرآن نہیں سمجھا جاتا. اور سب سے بڑی تفسیر جو ہے اسلام کی, قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن از اے وے آف لیونگ رادر دین تھنکنگ. اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیا یا میں عائشہ رسول اللہ کس طرح سے, رسول اللہ کی زندگی کس طریقے سے تھی, تو امی عائشہ کیا بولتی ہیں, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن کی جیسا جو قرآن کہتا ہے وہ نبی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے زکوٰۃ کرواؤ تو نبی زکوٰۃ دلواتے ہیں. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو تو نبی نماز پڑھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے زکوٰۃ جہاد کرو تو نبی جہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو قرآن کہتا ہے وہ نبی کرتے ہیں, نبی اس کو ریئل لائف میں اپلیکیبل بناتے ہیں, پریکٹیکل بناتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کے ڈیٹ میں کوئی آدمی کہے بھیا پریکٹیکل نہیں ہے نا, حدود نافذ کرنا یا خلافت اسلامی کا کوئی قیام پاسبل نہیں ہے, تو بڑا ایک یوٹوپین ڈریم ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو کہیں کہ نبی نے کیسے کر دیا. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے نبی نے کیسے کر دیا اور ابو بکر نے کیسے کر دیا. جب نبی پریکٹیکل لائف میں کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ پریکٹیکلٹی ایک آپ پر دلیل بن جاتی ہے, آپ پہ حجت بن جاتی ہے کہ جب اکیلا ہو کر کے, جب ون مین اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ کی ریاست قائم کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس تو بھائی 20% اور 30 کروڑ 25 کروڑ کی آبادی ہے, آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہانے بازی ول ناٹ ورک, بات یہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو چیزیں آئی اجماع کے بارے میں, اجماع کیسی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہم بات کر چکے ہیں کہ مسلمانوں میں اجماع کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اجماع والے لوگ ہیں, ہم لوگ والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور اب بہت اچھی چیز آنے والی ہے. تو قرآن اسٹڈلی کنٹینیوز ٹو ریپیٹ اٹ two-sided demand, giving it new and newer forms. Now it is demand for joining meditation with observation. One is religion, the other is science, or rather the promise of a science. دیکھیں سائنس کیا کرتا ہے, سائنس کیا کرتا ہے, سائنس کہتا ہے آبزرویشن کرو. اس میں میڈیٹیشن نہیں تھا جو ہم نے اوپر بات کی تھی, ہے نا. میڈیٹیشن اینڈ آبزرویشن کا نام کا چیپٹر تھا, یا میڈیٹیشن اینڈ سائنس کر کے چیپٹر تھا ایک اوپر جو ہم لوگ گزر چکا کہ میڈیٹیشن کلچر کا حصہ ہے. میڈیٹیشن میں آپ اپنے ذات کو دیکھتے ہیں, اپنے روحانیت کو دیکھتے ہیں. آبزرویشن میں آپ ورلڈ کے بارے میں جانتے ہو, ہے نا, آپ جو ہے باہری چیز کو دیکھتے ہو. میڈیٹیشن میں آپ خود کو دیکھتے ہو, آبزرویشن اور سائنٹیفک ایکسپیریمنٹیشن میں آپ باہر کو دیکھتے ہو. اسلام جو ہے وہ دونوں کو لے کر کے چلتا ہے. ون از ریلیجن, ادر از سائنس. لیکن اسلام کیسے کرتا ہے, مین آبزروز, سرچز اینڈ پرسیوز ناٹ دا سیلف میڈ نیچر بٹ اے ورلڈ وچ از گاڈز ماسٹر پیس. ہمارا جو رویہ ہے, اسلام کا جو رویہ ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ آنکھ بند کر کے کہیں پہاڑ پہ چلے جاؤ اور گفا میں بیٹھ جاؤ چپ چاپ, کہ دنیا دیکھنی ہی نہیں ہے, جو پیور ریلیجن کہتا ہے.
کہ دنیا سے دور رہو, دنیا میں جانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہم پیور میٹریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں کہ بس دنیا ہی دیکھو, اپنی ذات اور اپنے روحانیت اور اپنے مورالٹی کو نہ دیکھو. اسلام کہتا ہے دونوں دیکھو. اسلام کہتا ہے کہ باہر دیکھو اور خدا کو یاد کرو. آ رہی بات سمجھ؟ پیڑ کو دیکھو اور خدا کو یاد کرو, ٹھیک ہے, آسمان کو دیکھو اور خدا کو یاد کرو. تم باہر دیکھو اور پھر اندر بھی دیکھو, باہر دیکھو اور اندر دیکھو, باہر دیکھو اور ایمان بڑھائے گا, باہر دیکھو ایمان بڑھاؤ, ہے نا. دیکھو ہم نے آسمان کو کس طریقے سے پیدا کیا, دیکھو اس میں کہیں ستون نظر آتے ہیں سورہ ملک میں, دیکھو پھر سے دیکھو, کہیں تمہاری آنکھ مایوس ہو کر کے لوٹ آئے گی لیکن ایک بھی اس میں جو ہے کہ خرابی نظر نہیں آئے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے آبزرو دا ورلڈ, جو کہ پیور ریلیجن کبھی کہنے کی ہمت نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے لیے تو دنیا موہ مایا ہے نا, دنیا تیاگو. پیور ریلیجن دنیا تیاگ کی بات کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں جا دنیا میں دیکھ, آسمان دیکھو کیسا ہے, ہم نے دیکھو ہم نے پہاڑوں کو کیسے بنایا, دیکھو ہم دیکھو کیسے مٹی سے جو ہے کہ بنجر زمین میں بارش برساتے تو وہ لہلہانے لگتی ہے. پرندوں کو دیکھو, اس کو کون ہوا میں تھامے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. گائے کو دیکھو, گائے کو دیکھو کہ ایک طرف سے اس کا پیشاب نکلتا ہے, ایک طرف سے دودھ نکلتا ہے, اور اسی کے بیچ میں سے ہم ایسی چیز سے اس کو خون نکلتا ہے, پیشاب نکلتا ہے اور دودھ نکال رہے ہوتے ہیں. تم دیکھو کہ ایک ہی پیڑ کا پھل, پانی سب کو سیم ملتا ہے لیکن ایک کھٹا ہوتا ہے ایک میٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تم کہہ رہا آبزرو دا ورلڈ, کیونکہ خدا کی نشانیاں دنیا میں نظر آئیں گی. آ رہی بات سمجھ؟ ہم بائی پولر آدمی ہیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے دنیا نہ دیکھو, اور ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ خود کو اور اللہ کو نہ دیکھو. ہم کہتے ہیں دنیا دیکھو اور خدا کو یاد کر لو. آ رہی بات سمجھ؟ خدا کو دیکھو, دنیا کو دیکھو اور خدا کو یاد کرو. یہ ساری چیزیں, اللہ قرآن تو اسی چیزوں سے بھرا ہوا ہے کہ دونوں کو دیکھنا ہے ہمیں. دیکھیں, behold in the creation of the heavens and the earth, in the alteration of the day and the night, in the sailing of the ship through the oceans for the profit of the mankind, in the rain which God sends down the skies. اتنی ساری چیز دیکھو, آسمان کے پھیر بدل اور سورج نکلنے اور ڈوبنے کو دیکھو, ہم نے کیسے سورج کو بنایا, اور ہوائیں کیسے چلتی ہیں, اور بادلوں کو دیکھو کس طریقے سے جو ہے اس میں پانی بھر کر کے چلتا ہے. بہت ساری آیات اس سے بھری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ زیتون کی قسم کھا رہا ہے, وقت کی قسم کھا رہا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے ہم نے چیزوں کو بنایا, حلال حرام کی باتیں کر رہا ہے. رات کو ہم نے سونے کے لیے بنایا اور دن کو بنایا. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. یہ قرآن کی آیت کوٹ کر رہے کہ کیسے ہمارا جو آبزرویشن ہے, میڈیٹیشن وتھ آبزرویشن ہے. ہم خدا کو دیکھتے ہیں, ہم آسمان کو دیکھتے ہیں, ہم جہان کو دیکھتے ہیں اور خدا کو دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اتنا بہترین ہے, پھر ہم اپنا دماغ اس طرح سے نہیں لگاتے کہ ارے بھائی ہاں یہ ہے تو اس سے کچھ پروفٹ اور پیسہ کمایا جائے. ہم کہتے ہیں خدا نے بنایا تو خدا کو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہی تو ہوتا ہے فنا فی اللہ. فنا فی اللہ کیا ہے کہ فنا اپنے آپ کو اتنا زیادہ اپنے ول کو, ٹھیک ہے, اپنے چاہتوں کو اتنا زیادہ کرب کر لینا کہ بس جو ہو رہا ہے پھر تو اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ, پھر تو اللہ ہی تعالیٰ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور میں بھی جو کرتا ہوں اللہ کی طرف سے کرتا ہوں. کہ فنا فی اللہ ہو گیا کہ اپنی ذات کو فنا کر دیا اللہ کے احکام پر اور اللہ کے حکم پر. جو کہتے ہیں علامہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ یاد کریں, مگر کا راز مذہب, بالکل علامہ کیا کہتے ہیں, کیا ہے یار, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا تجھ سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ نہیں تو اور کیا ہے, کہ اپنے آپ کو اپنی خودی کو اتنا بلند کر لے آدمی کہ پھر اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. یہ فنا فی اللہ کہ اپنی ذات کو سیلف انائلیٹ اتنا کر دو کہ پھر اللہ ہی کی ذات بس باقی رہ جائے, وہ کچھ باقی نہ رہے. سب سے پرائم ایگزامپل فنا فی اللہ عمر رضی اللہ عنہ. عمر اتنا فنا فی اللہ میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں حجاب کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ حجاب کا آیت نازل کر دیتا ہے. عمر کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے لوگ قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ وہی آیت نازل کر دیتا ہے. عمر کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دیتا ہے. یہی تو فنا فی اللہ ہے کہ ہر تدبیر سے پوچھے خدا تجھ سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ فنا فی اللہ فائنل باس عمر, کہ اپنے ذات کو اتنا زیادہ اللہ کے احکام کا پابند بنا لے آدمی, اتنا زیادہ خدا پرستی اس پر آ گیا, اتنا زیادہ تقویٰ آ گیا, اتنا زیادہ وہ احسان کی کیفیت میں رہتا ہے کہ پھر وہ جو چاہتا ہے مطلب اللہ ہی کی چاہت پہ وہ چاہتا ہے. تو ہے نا صحیح بخاری کی حدیث کہ ایک اللہ کا بندہ اتنا اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے زبان بن جاتا ہے, اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے. اب اس کو وجودی لوگ کچھ اور طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے, لیکن ہم لوگ ہیں بھائی شاہ ولی اللہ دہلوی سعودی پیپل, ٹھیک ہے نا, ہم لوگ اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے ول پر وہ اپنے ول کو رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم کرتے ہیں. تو یہ عشق کا بہترین درجہ, عشق کا سب سے بالا. عشق میں یہ تو محبوب کے لیے سب کچھ قربان, جو محبوب چاہے ویسا آدمی بن جائے, محبوب جیسا نارمل. یار یہاں گلی محلے کے عشق میں یہی کام ہوتا ہے. ہاں آپ کو یہ پسند ہے تو بس وہی کپڑا, شاہ رخ خان سے محبت ہے تو شاہ رخ خان جیسا بننے شروع ہو گئے, ہے نا. کسی کو سلمان خان پسند ہے تو سلمان خان بننا شروع ہو جاتے ہیں, وہ سلمان خان کے طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں.
کسی کو کوئی خاتون پسند ہے تو خاتون نے بولا آپ ایسا بال کٹائیے، آپ ایسا کریے، آپ وہ کیجیے، تو وہ حضرت جو ہے عشق میں اسی طرح کا بننا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی مرد کو کوئی خاتون پسند کرتی ہے تو مرد ایسا بولتا ہے ایسا کرو تو وہ اس کے عشق میں جو وہ کہتا ہے وہ کرتی ہے. تو عشق میں تو آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہی ہیں، عشق میں آپ محبوب کو قید نہیں کرتے، آپ خود کو فری کرتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو ہم جب خدا سے عشق کا بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے ویسا میں. ٹھیک ہے، جیسا خدا چاہتا ہے ویسا میں. خدا چاہتا ہے یہ ہو تو پھر وہی ہو، پھر تو وہی ہو، پھر کچھ بھی نہ، پھر جو خدا چاہتا ہے وہی ہو. ٹھیک ہے، پھر تو بس وہی ہو گیا، پھر تو وہی بات ہو گئی کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. اور ہمارے لیے ہونا چاہیے، صدیق کے لیے کہ سب کے لیے ہونا چاہیے کہ میرے لیے تو ہے خدا کا رسول بس، کہ اللہ کے رسول کے عشق میں بس جو اللہ کے رسول بول دے وہی ہوگا. اب تو اس کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا مجھے. آ رہی بات سمجھ؟ اللہ نے جو کہہ دیا اس کے علاوہ تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. اس طرح کے عشق میکسنگ کرنا ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، کہ ایک دم آدمی پاگل ہو جائے، جب فنا فی اللہ میں اتر جائے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا سوائے گاڈ کے سائنس کے، کہ جہاں دیکھو تو خدا کی رحمت اور خدا ہی کی جو ہے تخلیق نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے ہر چیز خدا کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم جہاں دیکھیں تو صرف خدا نظر آئے، مگر خدا نظر آئے کہ خدا کی جو نشانیاں نظر آئیں گی تو خدا نظر آئے گا. ظاہر ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ارے پیڑ چل رہا ہے، پیڑ میں ہوا آ رہی ہے اور پیڑ ایسے لہرا رہا، آپ دیکھو کہ دیکھو اللہ کتنا رہا، اللہ دل سے نکلا الحمدللہ اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ. یہ فنا فی اللہ ٹاپ نوچ کہ آپ ہر چھوٹی چیز میں خدا کی قدرت اور خدا کی رحمت اور خدا کی تجلی کو دیکھو اور اس چیز پر اپنے نفس پر ریفلیکٹ کرو، بول کے الحمدللہ. بھائی یہ ہے اصل مومن، یہ ہے انسان معراج انسانی پر چلے جانا، کہ اپنے سیلف کانشیس کو دا الٹیمیٹ کانشیسنس کے مطابق ڈھال لینا کہ میں جو چاہوں کچھ نہ، میری چاہت تو کچھ ہے ہی نہیں، جو خدا چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں. میری کچھ چاہت ہی کوئی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، میں تو ہوں ہی کوئی نہیں. کیونکہ جب چاہت ہی نہیں رہے گی تو میں کون رہوں گا؟ جب اپنا ول ختم ہو گیا تو انسان ختم ہو گیا. انسان کو مختلف اس کا ول بناتا ہے. تو فنا فی اللہ میں انسان اپنے ول کو ختم کر دیتا ہے کہ ختم، میں کچھ ہوں ہی نہیں، جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. یہ فل صوفی میکسنگ آج ہم لوگوں نے کر دی. خانقاہ کھولیں گے امان صاحب، اس میں ہم لوگ یہی اس طرح کی بات کریں گے، لوگوں کو صوفی بنانے کی کوشش. ٹھیک ہے، آبزرویشن آف نیچر، سوسائٹی اینڈ پیپل. بالکل خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، ہو آر وی، تو کچھ ہے ہی نہیں. جو ہے تو پھر رب کائنات ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کے وجود کے مقابلے ہمارا وجود ہی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کچھ ہے ہی نہیں بیسیکلی. اللہ کا ول ہے تو اللہ کے ول پر اپنے ول کو چھوڑ دو، جو خدا چاہتا ہے وہی ہو، پھر ہو جائیں گے آپ دم معراج انسانی پر. جو خدا چاہتا ہے وہی ہو جائے. ٹھیک ہے، the first stage in the basic education given to all children of the western world, an interest in the outside world is opposed to the interest of the Brahman and the Buddhist philosophers who turned from the outer to the inner world. یہ آپ کو پتہ ہے بدھسٹ یا کرسچن، وہ ہم نے جیسے بتایا وہ کیا کرتے ہیں، آنکھ بند، وہ بھائی تپسیا کر رہے ہیں، آنکھ بند ہے، پہاڑ میں کہیں پہ بیٹھے ہوئے دور محلے میں، کچھ دیکھنا نہیں، آنکھ بند کر کے بکتے رہو، آنکھ بند کر کے جپتے رہو. کرسچن بھی یہی کام کرے گا، دور کسی پہاڑ میں گفا میں بیٹھ جائے گا، اس کو خدا سے کوئی تعلق، میں نے خدا کو پانے کے لیے خدا کی خلقت سے ہی دور چلا گیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بڑی دلیل اگر خدا کو پہچاننا تو یہی کو دیکھنا. بھائی خدا کو پہچاننا، آسمان کو دیکھو، گاڈ ایگزسٹ. ہم آسمان کو دیکھتے کہتے ہیں گاڈ ایگزسٹ، اور یہی پیور ریلیجن والے لوگ آسمان کو دیکھتے اور کہتے ہیں خدا سے دور چلے جاؤ گے، آسمان نہ دیکھو. ہم پیڑ کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں گاڈ ایگزسٹ، وہ کہتے ہیں پیڑ کو نہ دیکھو کیونکہ خدا سے دور چلے جاؤ گے. تو یہ کن خدا کی پوجا کرتے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہمارا. ہم لوگ میڈیٹیشن وتھ آبزرویشن، ہم لوگ ایک دم صوفی میکسنگ ہے. ٹھیک ہے، ان صلاح people turn toward Makkah, orienting themselves in the term of space. The prayer is made at a time defined by astronomical facts. The act has to be performed at an exact determined set time of year, that is at the certain position of the earth in its orbit around the sun. Zakah requires statistics, evidence and accounting. Hajj, the pilgrimage, is connected to the travel and acquaintance with many facts that only long journey calls for. ٹھیک ہے، simply put, leaving everything aside, the Muslim community by practicing nothing but these 4 pillars of Islam has to reach the minimal level of civilization. One cannot be a Muslim and yet remain in the state of barbarity. اس سے حق بات اب بتا دے کہیں پر لکھا ہو تو. میں نے یہی چیز کہا نا کہ ایک مسلمان صرف نماز ہی روزہ کرے گا نا تو وہ زیادہ سویلائزڈ ہے ایک بہت بڑے پنڈت ہندو سے.
ایک جاہل مسلمان جو بیچارہ خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے نا، وہ زیادہ سویلائزڈ ہے ایک بہت بڑے پنڈت سے اور بہت بڑے کرسچن فادر سے، کیونکہ ہم آلریڈی سویلائزڈ ہیں. ہم کو نماز پڑھنے کے لیے ہم کو ٹائم کا علم ہونا چاہیے، کب سورج ڈوبتا ہے کب کیا ہے، تو ہم کو ٹائم کا علم رہے گا تو ہم نماز پڑھتے ہیں. آئی ایم نالجبل اباؤٹ ٹائم، آئی ایم نالجبل اباؤٹ اسپیس کہ مکہ کس ڈائریکشن میں، تو ہم ڈائریکشن کے بارے میں جانتے ہیں. اس لیے مسلمان کو پتا ہونا چاہیے ڈائریکشن کدھر ہے. ظاہر ہے آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو پتا ہو جاتا ہے نا کہاں پہ، آپ کو پتا چل جاتا ہے ڈائریکشن. کوئی مسلمان کہیں بھی جاتا ہے، کوئی ہندو کو نہیں پوچھتا ہاں بھائی ڈائریکشن کدھر جا رہے ہیں، لیکن مسلمان کوئی نئی جگہ گیا اور اس کو نماز کا وقت آیا وہ پوچھے گا بھائی کدھر قبلہ ہے، قبلہ پتا چل گیا آپ کو، ڈائریکشن پتا چل گیا چاروں طرف کا. آ رہی بات سمجھ؟ تو ہم تو لاسٹ بھی نہیں ہو سکتے، ہم تو اسپیس کے بارے میں آلریڈی نالج رکھتے ہیں. جیسے ہی نماز پڑھتے آئی نو کون چیز کدھر ہے، مکہ کدھر ہے اور کہاں پہ کون چیز ہے. جب آپ کو اسپیس کا نالج ہو گیا، جب آپ نماز پڑھے آپ کو ٹائم کا نالج ہو گیا، کون سا وقت چل رہا ہے اور کتنے دیر میں کون سا وقت شروع ہو جائے گا. عصر کا وقت ہو گیا، ٹائم دیکھا میں نے 2 ہاتھ جو ہے کہ لمبی یہ پڑ رہی ہے، مطلب اب سورج ڈوبے گا. ٹھیک ہے، آپ کو ساری چیزیں ٹائم آپ دیکھ سورج دیکھ کر کے پہچان لیتے ہو کون سا وقت کس چیز کا ہے، تو آپ ایک لیول سویلائزڈ ہو. زکوٰۃ کے لیے جیسے میں نے بتایا آپ کو آنا چاہیے بھائی 2.5% ہوتا کتنا ہے، آپ کو اکاؤنٹنگ آنی چاہیے، آپ کو چاہیے کہ کون سا مال کیا ہے کیا نہیں ہے. حج کے لیے آپ کو بتایا کو ٹریول کے بارے میں جاننا ہوگا، آپ کو میپس جاننے ہوں گے، آپ کو پتہ لگانا ہوگا کون سے راستے کیسے جاتے ہیں اور کس طریقے سے راستوں پر سفر کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. سمپلی پٹ یہ ساری چیزیں سے کیا سمجھ میں آیا کہ ایک نارمل آدمی جو بس 4 چیزیں کرتا ہے، یہ 5 چیز بس، مسلمان ہے، توحید پر ہے، نماز رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، وہ بھائی سویلائزیشن کے آلریڈی فرسٹ اسٹیج پر اسٹیبلشڈ ہے. اس کو اسپیس ٹائم کا علم ہے، اس کو پیسے کا اور اس کو میتھس کا بیسک علم ہے، اور اس کو سفر کرنا اور اس کو لوکیشنز اور ڈائریکشنز کا علم ہے. یہی تو سویلائزیشن کا پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے، ہم کو پتا ہے کیسے کیا کرنا ہے. ون کین ناٹ بی اے مسلم اینڈ یٹ ریمین ان دا اسٹیٹ آف باربیریٹی. اس لیے مسلمان کبھی بھی باربیرین نہیں کہلائے گا، جنگلی وحشی مسلمان نہیں ہوتا. یہ ویسٹ پروپیگنڈا ہے جو کہتا ہے افغانی پیپل آر باربیرینز اینڈ عراقی پیپل آر باربیرینز اور ہم سویلائزڈ ہیں. نہیں، تم سے زیادہ ہم سویلائزڈ ہیں. ہمارا اسلام ہی ہم کو پہلا سویلائزڈ بنا چکا ہے. تم سویلائزیشن الگ سے سیکھتے ہو، تمہارا دین سویلائزیشن نہیں سکھاتا، کرسچینٹی سویلائزیشن نہیں سکھاتا، ہندوازم سویلائزیشن نہیں سکھاتا، اور میرا دین ہی ہم کو سب سے پہلے سویلائزڈ بھی بناتا ہے. کلچر تو تھا ہی، کلچر تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ سویلائزڈ بھی ہے. ہم فرسٹ اسٹیپ آف سویلائزیشن پہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے. اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے اسلام میں ترقی ہوگی اتنا زیادہ بہتر سے بہتر چلا جاؤں گا اور زیادہ سویلائزڈ ہوتا جاؤں گا. یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم کو سمجھنی ہوگی، ہم کو یہ سارے چیزوں کو رد کرنا ہوگا کہ ہم سویلائزڈ نہیں ہیں. ہم سے زیادہ سویلائزڈ کوئی نہیں ہے. This lively interest in astronomy and the natural sciences during the first century of Islam was a direct consequence of the Quran. جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا جو دنیاوی ترقی بھی ہے نا وہ بھی قرآن کا دیا ہوا ہے. ہم سیکولر اور ریلیجیس میں فرق نہیں کرتے. جو کل میں نے بات کی، ہمارے لیے ایسا کوئی چیز نہیں کہ ایک سیکولر ہے اور ایک جو ہے یہ ہے اور وہ ہے، ایک سیکولر تعلیم اور یہ تعلیم. نہ نہ نہ، ہمارے لیے سب تعلیم یونٹی آف نالج والی، الفارابی معلم ثانی. ٹھیک ہے، ہم تو دونوں، ہم تو کہتے ہیں اگر سائنس کو ہی پڑھوں گا تو خدا یاد آئے گا کہ اللہ دیکھو کتنا اچھا ایٹم بناتا ہے، ایٹم اتنی چھوٹی چیز ہے اور یہ کام کرتی ہے. ہم کو خدا یاد آتا ہے، آپ کو خالی پیسہ یاد آتا ہے کہ اس سے کیسے پیسہ کماؤں. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھتے ہو بجلی، آپ بولتے اس سے پیسہ کیسے کماؤں، ہم بولتے دیکھو بجلی اللہ تعالیٰ کتنا زبردست ہے کہ آسمان میں چارج، آسمان جب ہو گیا بادلوں کے لگڑنے سے تو یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا زبردست چیزوں کو بلڈ کیا. آپ دیکھتے ریڈ بلڈ سیل، آپ بولتے اس سے پیسہ کیسے کماؤں، ہم بولتے ریڈ بلڈ سیل دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آکسیجن ٹریول کروا رہا باڈی میں. اری بات سمجھ؟ ہم تو آبزرویشن میں خدا کو دیکھتے ہیں، تم آبزرویشن میں مال کو دیکھتے ہو. تم اپنے خدا کو دیکھتے ہو، اپنے خدا کو دیکھتے ہیں. فرق یہ ہے. ٹھیک ہے، جس کو وہی نا، اس کو ہر جگہ مال دکھ رہا ہے وہ اس کا خدا، ہم کو ہر جگہ خدا دکھ رہا ہے تو میرا خدا، تو میرا تو میں تو ہوں ہی فنا فی اللہ مکسر. ہم لوگ تو ہیں ہی شہودی، شاہ ولی اللہ دلوی اور مجدد الفسانی پروپیگنڈسٹ. تو ہم کو تو ہر جگہ خدا دکھے گا، تم کو ہر جگہ مال دکھ رہا ہے، تمہارا خدا مال، میرا خدا رب. مجھے ہر جگہ اپنا رب دکھے، تجھے ہر جگہ اپنا رب دکھے. ٹھیک ہے. آج کل دیکھتے ہیں نا، آج کل عام مسلمان اور عام لوگوں میں یہ ٹینڈنسی آ گئی، کوئی بھی چیز دیکھ رہا ہے اس سے پیسہ کیسے کماؤں، یہ چیز، ارے یہ پیسہ اس سے کتنا بنے گا. تو اس کو ہر جگہ اپنا رب دکھ رہا ہے، تو اس کا مال اس کا پیسہ ہے، تو جہاں وہ دیکھے اس کو اپنا رب دکھے. اور مسلمان چیز دیکھتا ہے اس کو خدا دکھتا ہے، ارے خدا کتنا بہترین نظام سے دنیا کو بنایا. تو آپ دیکھو تو آپ کا رب دکھتا ہے، جو پیسہ کا پجاری ہے اس کو ہر جگہ پیسہ دکھتا ہے، تو اپنے رب کو دیکھتا ہے، ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دا فرسٹ آرڈر ٹو بلڈ اسکولس نیئر دا ماسک. ہاں یہ چیزیں کتنے کی ہوں گی، ہے نا، یہ چیز کتنے کی ہوں گی. اور دیکھا کتنا خرچہ لگا ہوگا. یہ گھر دیکھا ایک دم خوبصورت گھر،
अरे घर कितना महंगा होगा, अरे यार खूबसूरती का खुश ये देख कि कितना रंग है, कितना चीज़ है, खुदा को याद कर, सुभान अल्लाह। मस्जिद में गए, सुभान अल्लाह बोलने से पहले कितने का मस्जिद बना होगा। अरे यार चिल ब्रो, चिल ब्रो, पैसे की इबादत करना है बैंक में जाओ, चिल ब्रो। कितने का मस्जिद बना होगा। ये सारी चीज़ें नहीं, सब माल को छोड़ो, माल रब नहीं है, हमारा रब है। ठीक है, ये चीज़ देखें, द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिल्ड स्कूल नियर द मॉस्क, इसलिए देखते हैं हमारा जो मदरसा है वही मस्जिद के करीब होता है। ठीक है, ठीक है, हमारा मस्जिद ही बिल्कुल। कितने का बकरा लिया, सब चीज़ माल पर, सब चीज़ माल पर। बकरा कितना में, ये नहीं कि बकरा अच्छा है भाई अल्लाह के लिए जो है मैं दूंगा, ये अरे ना, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। माशाअल्लाह, अल्लामा इकबाल मैक्सिंग शुरू हो गया गाइस। ठीक है, ये चीज़ें हैं, हम लोग वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी। जब हम दूसरों से आइडेंटिटी और उनके आइडियोलॉजीज और उनके एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क अपने में लाने लगेंगे तो हम जलील ही होंगे ना। ये चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहा मुसलमानों में माल, अब उनका दूसरा रब आ गया ना, द न्यू गॉड, मनी इज द न्यू गॉड एंड बैंकर्स आर द न्यू प्रॉफिट्स। ठीक है, द पार्टिंग ऑफ मॉस्क फ्रॉम स्कूल्स कम मच अबाउट लेटर थ्रू द क्रिएशन ऑफ निजामिया स्कूल्स। अच्छा, निजामिया स्कूल जो है, दरस निजामी जिसको कहने की कोशिश कर रहे हैं, दरस निजामी शुरू हुई है यहाँ, क्या नाम है, क्या नाम है, दरस निजामी हुई है फरंगी महल में। मुल्ला निजामुद्दीन को फंड किया था औरंगजेब ने गालिबन, ये आप ऐसा काम कीजिए, एक सिलेबस बनाइए और वहाँ पे चीज़ें होंगी। तो फिरंगी महल बहुत अच्छा एक, लोगों को मुझे लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसी को मदरसे का चेन जानना है और इस्लामिक पेडागोगी पर थोड़ा उसको अच्छा नॉलेज चाहिए, तो चाहिए कि उसको फिरंगी महल के बारे में जाने पड़े। ठीक है, फिरंगी महल उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरंगी महल है लखनऊ में, लेकिन हम लोग गए एक दफ़ा लखनऊ फिरंगी महल, लेकिन वो फिरंगी महल अब डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो अलग एक मोहल्ला हो गया, मुस्लिम मोहल्ला, उसमें बस एक मस्जिद बाकी रही है जिसपे हम लोग असर का नमाज मैंने पढ़ा था। अब वो एक मस्जिद रहेगा, उस फिरंगी महल अब बड़ा डिस्टॉर्ड हो गया, जो कि पहले समझिए देवबंद और बरेलवियत कुछ नहीं थी, सिर्फ फिरंगी महल हुआ करता। ठीक है, फिरंगी महल दरस निजामी का देने वाला, जो कि आज आप देखते हैं दारुल उलूम न्यूयॉर्क सिटी में भी यही दरस निजामी पढ़ाया जाता है, दारुल उलूम जिम्बाब्वे में भी यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, बरेलवी रहे चाहे देवबंदी रहे, पूरी दुनिया में दरस निजामी ही पढ़ाई जाती है। ये कबूलियत का दर्जा है दरस निजामी का। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है कि इस्लाम में जो है ये तालीम का सिलसिला, जो स्कूल हमारा है वो भी मस्जिद ही था, मस्जिद नबवी में ही पढ़ाई होती थी, यू नो डैट। ठीक है, हम जो सीखते भी थे, हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, हमारा जो मस्जिद और मदरसे का जो तालीम है वो भी स्कूल। अच्छा, अब कहो कि दरस निजामी ने मस्जिद से चीज़ों को अलग कर दिया, तो बगल में ही किया है, ये नहीं कि 5 किलोमीटर दूर, वो मस्जिद बगल में ही होता है, जो मस्जिद है उसी के बगल में मदरसा है, जहाँ मदरसा है उसी के बगल में मस्जिद है। तो आपको पता है उतना ज़्यादा हमने दूर नहीं किया, बस हमने सेटिंग्स को अलग कर दिया, हमने बोला कि थोड़ा बाहर जाके। ठीक है, ये हुआ, दरस निजामी ने बस ये चेंज किया है, मस्जिद और मदरसा आज भी साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये काम सेकुलर स्टेट ने अलग कर दिया। ठीक है, बिल्कुल हर जगह ही होते हैं, बेसिकली 99% हर जगह होते हैं। नहीं तो जहां बहुत बड़ा मदरसा है वहां मस्जिद है ही। ठीक है, जहां बहुत बड़ी मस्जिद है वहां मदरसा है ही। चलो मदरसा नहीं भी होगा तो उस मस्जिद में बच्चे पढ़ते हैं, तो हो गया स्कूलिंग सिस्टम। मदरसा कभी स्कूलिंग सिस्टम से खाली नहीं होगा, ना स्कूलिंग सिस्टम मस्जिद से खाली होगा। आज का सेकुलर तालीम आपको बर्दाश्त नहीं करने देता कि अरे यहाँ पर ये तालीम, ये भाई पढ़ो ना, बस रिलीजन कहाँ से आ गया, पढ़ाई में रिलीजन का शुमारियत नहीं है। हम तो कहते हैं हमारा तो पढ़ाई ही रिलीजन था, हम तो पढ़ते ही मस्जिद में थे, हम तो पढ़ते ही मदरसे में थे। ये आज का सेकुलर तालीम है, जिसको आदमी लोगों ने बाय डिफॉल्ट समझ लिया है कि सेकुलरिज्म बाय डिफॉल्ट होता है, रिलीजन और पढ़ाई को साथ ना करो। तो कहते हैं बहुत घटिया बात है, रिलीजन ही पढ़ाई करवाती है। ठीक है, बिल्कुल हमारी तरफ के अक्सर मस्जिदों में ही पढ़ाया जाता है, बिल्कुल पढ़ाया जाता है, मस्जिद और मदरसे साथ ही चलते हैं। आजकल बर्दाश्त नहीं, आजकल जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बनती है उनमें कोई मस्जिद नहीं होती जुड़ी हुई। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं हमारे पास अभी भी बाकी, एमयू चलो कुछ काम का तो रहा कि थोड़े थोड़े देर पर मस्जिदें नजर आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एमयू गुड थिंग कि भाई मस्जिद है, गुड थिंग एमयू +1 पॉइंट। इंटीग्रल में भी है, बिल्कुल इंटीग्रल में भी है, इसलिए अच्छी बात है। इंटीग्रल मस्जिद होना बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम देखते किसी से मिलना उलना है, हम बोलते हैं हजरत मस्जिद में आओ, इसलिए मस्जिद में हम अपना मुलाकात हेल्ड करते हैं। मस्जिद में मिलो, बाहर उधर नहीं मिलो। क्या चाय के टपरी पे तो बदमाश लोग भी मिलते हैं, मस्जिद में मिलना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है। द पार्टिंग ऑफ अ मॉस्क, ये तो बात समझ में आ गई कि हम भैया मस्जिद और मदरसे को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, हम तो भाई प्योर आदमी लोग हैं। ये देखें, द मॉस्क स्कूल, जिसको मदरसा कहें, फ्रेंच इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल कंपाउंड, द कैरेक्टरिस्टिक बिल्डिंग इज द मटेरियल और टेक्निकल इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीमियल
Islamic postulate of the unity of religion and science, with which the revelation of the Quran started. Read in the name of your Lord. आ गई बात समझ? ये बात हमने आपको बताई कि इस्लाम में यूनिटी ऑफ नॉलेज है, जो अल-फाराबी मुअल्लिम सानी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, मुअल्लिम सानी यही काम करते हैं कि एक साथ हम लोगों में अलग नहीं करते, हम साइंस और रिलीजन को अलग नहीं करते। इसलिए मदरसे में आप देखते हैं मैथ्स भी पढ़ाया जाता है, मदरसे में साइंस भी पढ़ाया जाता है, मैथ्स मदरसे में मंतिक पढ़ाया जाता है, लॉजिक का तो भाई ऐसा कोई कुरान हदीस में तो है ना, हम लॉजिक पढ़ते हैं, हम जो है आप देखें अच्छे मदरसों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है, लेकिन मंदिर ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक, क्योंकि उसके लिए यूनिटी ऑफ नॉलेज नहीं है, वो साइंस को अलग करेगा, ये अलग करेगा। इसीलिए दारुल उलूम को थोड़ा तनकीदी नज़र से देखते हैं मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अली मियां नदवी, इसीलिए थोड़ा दारुल उलूम को क्रिटिसाइज करते हैं कि दारुल उलूम ने, देवबंद ने वेस्टर्न नॉलेज को बिल्कुल ही बंद करवा दिया, ठीक है। जब वेस्टर्न समझिए तालीम आई इंडिया में, तो एक ग्रुप था जिसने पूरे तरीके से सर पैर पटक करके सजदा करके बोला हमको तो यही चाहिए, सर सैयद गैंग, ठीक है, सर सैयद गैंग ने बोला हमको तो यही चाहिए, मैं तो अंग्रेज बनना है, मुझे तो अंग्रेज बनना है। तो सर सैयद गैंग एक हो गया जो कि फुल अंग्रेज बनने के चक्कर में पड़ गया, जिसने अलीगढ़ जैसी चीजें बना दी। एक ग्रुप बना उलमा का जिसने बोला तो हम तो एकदम दूर रहेंगे, हम तो एकदम वेस्टर्न तो भाई एकदम नहीं होना, वो बन गया दारुल उलूम देवबंद, जिसने एकदम दरवाजा बंद कर लिया वेस्टर्न तालीम के लिए। अली मियां कहते हैं कि दोनों ने कुछ नहीं किया, दोनों फेल्ड स्टेट, मैंने उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं हुआ, जाहिर देवबंद से भी अच्छा काम हुआ, अलीगढ़ से भी अच्छा काम हुआ, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ जो चाहिए होता था मुस्लिम के लिए। तब अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हम लोगों ने नदवा को तामीर किया। नदवतुल उलमा इसलिए मेरी फेवरेट जगह है और पसंदीदा है, और उसका बुनियाद बेहतरीन है नदवतुल उलमा का, कि नदवतुल उलमा ब्रिज कायम करता है। नदवतुल उलमा कहता है कि हम ब्रिज है भाई, हम गजाली मॉडल पर चलेंगे। नदवतुल उलमा का सही में आप पढ़ें तो गजाली मॉडल पर है। इमाम गजाली ने जो हुज्जत इस्लाम इमाम गजाली हैं, वो ग्रीक फिलोसफी का रद्द करते हैं, तो जाहिर ग्रीक फिलोसफी पढ़ी होगी तब तो ग्रीक फिलोसफी का रद्द करते हैं, बिना पढ़े थोड़ी रद्द करेंगे। यही काम मौलाना अली मियां ने कहा कि अगर हमको वेस्टर्न इंपेरियलिज्म को रद्द करना है तो पहले उनको तो पढ़ें कि क्या उनमें खराबी है, तब तो रद्द करें। हम गेट ही बंद कर देंगे तो कहाँ से रद्द करेंगे? आ रही बात समझ? ये तरीक़ेकार था। तो नदवा की जो बुनियाद है ये सबसे बेहतरीन इसलिए है कि नदवा ने कहा कि नहीं, हम आपको वेस्टर्न चीज़ें ही पढ़ाएंगे। नदवा में आज भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है और साइंस पढ़ाई जाती है और सारी बेहतरीन चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और तालीम जो अपना दरस निज़ामी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। नदवा है टॉप जी चीज़, इसलिए आप देखते हैं बेहतरीन हमारे उलमा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स और सोशल चेंजेस में, वो नदवा के होते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल देख ले भाई, शमाइल, मुफ्ती शमाइल कहाँ के हैं? नदवी हैं, ठीक है। अबुल हसन नदवी मुफक्किर इस्लाम नदवी हैं। सुलेमान नदवी थे। सुलेमान नदवी तो आपको पता ही है, अल्लामा इकबाल के साथ रहे हैं, ठीक है। जो बड़े लोग हैं, जितना हमको लगता है कि उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नदवियों ने किया, क्योंकि नदवी ज़्यादा बेहतरीन काम किया। मुफ्ती अमीन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, सॉरी मुफ्ती अमीन, हाफिज़हुल्लाह, मुफ्ती अमीन हमारे नदवी है, ठीक है। ये चीज़ है। There is a historical evidence that the first mosque, Masjid an-Nabawi, which was built by Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself, was a school at the same time. सुफ़ा, तो आपको पता है मस्जिद नबवी में ही तालीम होती थी, ठीक है। तो ये हमारा मसला है कि हम दोनों को लेकर के चलते हैं। नदवा जो है ना, वो है इस्लामिक मदरसे का एकदम प्रोटोटाइप बेहतरीन वाला, ठीक है। हम दोनों को लेकर चलते हैं, ये है नदवा मैक्सिंग करते रहना चाहिए इन लोगों को। ये देखिए, इन द यूरोपियंस इट वाज high religious schools. Actually, its programs included that we would call theology, Quranic commentary, tafsir पढ़ते हैं, hadith, akhlaq, aqaid, but also put an equal emphasis on law, philosophy, literature, maths, astronomy, and the basic facts of medicine as an integral part of the program. The Nizamiya served as a model for many similar schools and became the most frequent type of school in all large Islamic cities. इसलिए हम देखें ना, दरस निज़ामी बहुत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। दरस निज़ामी में सिर्फ तफसीर, हदीस और अखलाकियात नहीं, उसमें रियाजी पढ़ाया जाता है, मैथ्स, ठीक है, लिटरेचर पढ़ाया जाता है, अदबियात, अदाब पढ़ते हैं ना, अदब की किताबें, ठीक है, फिलोसफी जो कि जाहिर है इल्मुल कलाम जिसको कहते हैं, लॉ आपको पता है, कानून पढ़ते हैं लोग, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं लोग, है ना, मेडिसिन, तिब पढ़ते हैं, तिब। इसलिए देखते हैं मौलाना अबुल हसन नदवी, सॉरी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मैंने बताया हकीम भी थे, जो बड़े बड़े लोग थे, हकीम हमारे में रहे, ठीक है, लॉयर रहे हमारे लोग, ठीक है। तो ये फ़र्क है कि हम
दोनों, हम में कोई सेकुलर और ये चीज़ नहीं है, हम मैथमेटिक्स पढ़ने रियाजी पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो रियाजी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस होता था, बहुत लोगों को। एक का नाम हम भूल रहे हैं, लगता है इब्ने, अच्छा नाम याद आएगा तो हम कल बनाएंगे। वो कहते हैं ना कि हम हमसे बहुत बड़ा बड़ा सब मंतिक का सवाल पूछ लो हम बता सकते हैं, लेकिन मैथ हमसे नहीं बनता है। रियाजी मेरे लिए जिन जैसा सब्जेक्ट है, एलियन कॉन्सेप्ट है, हमको चक्कर आ जाता है हम मैथ्स देखते हैं तो। मैथ इतना हार्ड चीज़ है, तो उनको ऐसा लगता था। नाम हमको याद नहीं आ रहा, कहीं बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग भाई मैथ भी पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। इस्लाम नेवर स्ट्राइव्स टू नर्स प्रॉपर्टीज which are not rooted in human nature. It does not attempt to make us angels as this is impossible. It tends to make us what we are. ठीक है, what we are human. यही मैंने कल बात की थी कि हम वो काम करेंगे ही नहीं, हम वो इल्म हासिल, इस्लाम कभी वो चीज़ नहीं चाहेगा कि इंसानी फितरत के अगेंस्ट जाता हो। इस्लाम कभी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाएगा जो इस्लामी फितरत के अगेंस्ट जाता हो। हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप फरिश्ता बन जाओ, ठीक है। जो रिलीजन आपको कहता है कि फरिश्ता बन जाओ, जो कि प्योर रिलीजन कहता है, वो घटिया है, झूठ बोल रहा है, वो रिलीजन सही नहीं है। और जो रिलीजन कहता है कि तुम भाई जानवर बन जाओ, जो कि मटेरियलिज्म और सोशलिज्म आपको चाहता है इंटेलिजेंट एनिमल बनाना, वो भी घटिया है। असल दीन खुदा का वही है जो आपको इंसान बनाया, जिस खुदा ने वो आपको इंसान ही रखे, ठीक है। तो द अटेम्प्ट, ठीक है, द अटेम्प्ट इट डज नॉट अटेम्प्ट टू मेक अस एंजल्स एंड दिस इज इम्पॉसिबल, इट टेंड्स टू मेक अस व्हाट वी आर, ह्यूमन, ऑल्दो it knows a kind of asceticism. Islam has never tried to destroy life, health, intellect, sociability और desire for happiness and pleasure. ये आपको पता है, निकाह का कभी रद्द नहीं किया, हेल्थ को कभी ये नहीं कहा कि अपने आप बॉडी को खराब कर लो, है ना। कभी लाइफ को सोशल सुसाइड उसाइड का बात नहीं किया, जो कि समाधि का तस्वुर है हिंदुओं में, कि पानी में डूब जाना और ये सारी चीजें, है ना, नफ्स खुशी जो कहते हैं आप, ठीक है। इंटेलेक्ट और सोशबिलिटी के लोगों से ना मिलो, दूर हो जाओ। हम तो जमात से अलग होने को बुरा समझते हैं, इस्लाम तो कहता है जमात के साथ रहो, फलाह जमात के साथ रहने के साथ है ना। जो अल्लाह के रसूल तो बहुत सारा, एक एनालॉजी बहुत बढ़िया है कि जो आदमी जमात से दूर हो जाता है वो इस तरह फितने में पड़ता है जैसे कि एक भेड़ की जो भीड़ है, उससे जो भीड़ अलग हो जाती है उस पर कैसे अटैक हो जाएगा आसानी से, उसी तरह से आपको जाए कि आप जमात के साथ रहो, इजमा के साथ रहो, ठीक है। तो हम तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड कर रहे हैं, हम तो हेल्थ, इंटेलेक्ट और शादी ब्याह, बच्चे, परिवार, सारी चीजों को बिल्ड कर रहे हैं। इन चीजों को डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है? इन चीजों को दोनों डिस्ट्रॉय कर रहा है। प्योर रिलीजन भी डिस्ट्रॉय करेगा और मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी डिस्ट्रॉय करेगी। ये चीजें मादा पस्त स्टेट भी डिस्ट्रॉय करेगी और प्योर रिलीजन भी डिस्ट्रॉय करेगी। ये है हमारा फर्क कि हम दोनों को अलग कर जाएं और हम बोले कि नहीं भैया, वी आर मुस्लिम्स, we must clearly and openly say yes, Islam pleads for a natural life and against asceticism, for richness and against poverty, for man's power over nature, not only in this planet but if possible also in the universe. इस्लाम बात करता है रिचनेस की, वो चाहता है कि पैसा कमाओ, कभी नहीं कहा कि गरीब रहो, भीख मांगो, ठीक है ना। भीख मांगने के लिए कभी इस्लाम नहीं कहा। रसूलुल्लाह की तो आप जानते हैं हदीस कि सबसे बेहतरीन हलाल रिस्क है कि अपने हाथ से जो आदमी मेहनत करके कमाए। तो हम तो कभी पॉवर्टी के कायल नहीं है कि आप गरीब रहे, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि आप अच्छा बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखो, ठीक है। और इंसान की सुपीरियरिटी की बात जो हमने कही, इंसान का तहफ़्फ़ुज़, अच्छा मैन्स पावर ओवर नेचर, ये अच्छा राइटिंग नहीं है, ये पसंदीदा नहीं। इसको अगर आप इस्लाम एंड सेकुलरिज्म पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है, मैन्स पावर ओवर नेचर, ठीक है। इसको ये कहना था कि मैन का पावर पैरेलल टू द नेचर, कि नेचर जैसे कि खुदा के तहक्कुम में, उस तरह से इंसान भी अपने विल को खुदा के अंडर सरेंडर कर दे, ठीक है, ये चीज़। और इंसान जो है खुदा जो जन्नत में चला जाएगा तो उसका वहां पर भी हकमियत है, इस दुनिया में भी उसको खलीफा बना करके भेजा गया है, उस एतबार से तो चलो हकमियत है। लेकिन उसको नेचर को डिग्रेड कर देना इंसानी पावर के चक्कर में, जो कि वेस्ट कर रही है, जो कहते हैं हम लोग डी स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ नेचर, ये सही अमल नहीं है। और हमको लगता है लिया उस तरफ बात नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है लिया यहाँ पर उस खिलाफत की बात कर जो खुद इंसान को दी गई है, खलीफातुल अर्द जिसको बना करके भेजा गया। खलीफा मतलब पावर उसको रखा गया कि वो नेचर को अच्छी तरीके से मैनेज करे, इस तरह की नहीं कि उस पर जुल्म करे, उस पर जबर करे, इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो इस्लाम जो एक नेचुरल लाइफ की बात करता है, वो कहता है कि आप आम जिंदगी गुजारो भाई, आप निकाह करो, शादी करो, कोई आपको बर्बादी की तरफ लेके जाने वाली बात नहीं है। In an unnatural wish to make them sinless and infallible, we suddenly realize that we have obtained body bloodless, sentimental and false personalities incapable of both good and evil. अगर आप इंसान को चाहेंगे सिनलेस बन जाए, जो प्योर रिलीजन चाहता है, इनफेलेबल बन जाए, जो शिया चाहते हैं, ठीक है ना, वी रियलाइज दैट वी आर ब्लडलेस, सेंटिमेंटल और एकदम पागल तरह का आदमी बन जाएगा। जाहिर उसमें फिर कुछ रहेगा ही नहीं, ना फिर वो सही ना गलत कुछ नहीं करेगा। सेपरेटिंग देम फ्रॉम मदर अर्थ, वी सेपरेट देम फ्रॉम लाइफ, एंड वेयर देयर इज नो लाइफ देयर इज नो वर्च्यू इधर।
جب زندگی نہیں ہے تو پھر کوئی اس میں ورچو بھی نہیں ہے. ظاہر ہے جب زندگی نہیں ہے تو جب لائف ہی نہیں ہے, جب آپ مردہ ہو گئے, آپ میں کچھ ہو ہی نہیں, آپ بس بیٹھے ہوئے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, تو پھر اچھائی اور برائی تو انسان کرے گا نا جس میں زندگی ہے. جب زندگی ہی نہیں ہے تو کیا اچھائی اور کیا برائی. فروئڈ, اس کو آپ کو پتا ہوگا, فروئڈ نہیں پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. پروو دیٹ سیکسوالٹی کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ بٹ اونلی ریپریسڈ. The repressed sexual urges brings about even more trouble. بالکل جو ایگو اور سپر ایگو اور آئی ڈی کی بات کرتا ہے فروئڈ, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت گھٹیا آدمی ہے. However, sublime the Christian postulate for chastity and restraint is the Islamic idea of a controlled and moderate sexual life suits man better as it recognizes the issue. In this area, Islam is not primarily religion. ٹھیک ہے, اسلام نہیں کہتا کہ اپنے نفس کو دبا لو, اپنے سیکسول ارجز کو دبا دو. اسلام کہتا ہے کیا, اس کو چینلائز کرو, ہے نا, اس کو صحیح طریقے سے, اس کو حلال طریقے سے استعمال کرو. اسلام نہیں کہتا کہ نہیں کھاؤ, اسلام کہتا ہے حلال کھانا کھاؤ. اسلامی نہیں کہتا نہیں پیو, اسلام کہتا ہے حلال پیو. اسلامی نہیں کہتا کہ جو ہے کہ سیکسول ارج اپنا دباؤ, نہیں کہتا حلال طریقے سے کرو. اسلام اس کو حلالیفائی طریقے سے کرنا چاہتا ہے. کرسچینٹی اور پیور ریلیجن کو ختم ہی کرنا چاہتا ہے کہ کچھ کرے ہی نہ بندہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جو میٹریلسٹک آئیڈیالوجیز ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز غائب کرنا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے کھاؤ تو پھر سب کچھ کھاؤ, گندا سندا سب کھاؤ. وہ پھر کہتے ہیں سیکسول ارج ہے تو پھر سب ہر ارج پورا کرو. پھر انسیسٹ بھی ٹھیک ہے, ایل جی بی ٹی بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. وہ حلال حرام کی تمیز نہیں رکھنا چاہتے, اور یہ تو کوئی ارج ہی نہیں رکھنا چاہتے. ہم تو کہتے ہیں دونوں چیز رہے گی لیکن حلال کے طریقے سے رہے گی. ارج پوری ہوگی لیکن حلال کے طریقے سے ہوگی. کھانا کھائیں گے لیکن حلال کھائیں گے. سیکسول ڈیزائر پوری کریں گے لیکن حلال کریں گے, زنا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ایک گروپ کہتا ہے کچھ کرو ہی نا, ایک گروپ کہتا ہے ہر طریقے سے کرو, حلال حرام کی تمیز ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسلام ایک مڈل پاتھ شو کرتا ہے, بہترین پاتھ, اپر پاتھ جس کو کہو, ایک ہائر پاتھ شو کرتا ہے کہ انسان کو انسان بنانے والی چیز. Islam evidently wanted the education of a Muslim as a man, as a citizen to be identical, for justice is both a personal and social virtue. ٹھیک ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں تعلیم اسلام کا بڑا ایک بنیادی ہے کہ الاقراء فی الدین, سوری اقراء فی الدین میں بولا, سوری اقراء جو کہتے ہیں پڑھو, اقراء ہے نا, ہاں اقراء یہ پڑھو, کہ آپ پڑھیے, پڑھنا, ساری تعلیم ہمارے چاہیے. علم علم جو ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو. ٹھیک ہے, ہم لوگ تو پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم لوگ تو پڑھنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ ایک سید کیا نام ہے ان کا, شیخ احمد موسیٰ جبریل حفظہ اللہ, اپنے لیکچر اصول ثلاثہ کے جو ان کا جو لیکچر ایکسپلینیشن والا, اس میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام قرآن میں جتنا دفعہ ہے اس کے بعد سیکنڈ ورڈ جو سب سے زیادہ ریپیٹیٹیو ہے قرآن میں وہ علم ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ سب سے زیادہ ریپیٹیٹیو ورڈ علم ہے. اللہ مسلمان علم والا رہتا ہے, مسلمان ایجوکیٹڈ رہتا ہے. وہ کبھی ایسا نہیں رہا کہ جاہل مسلمان. جاہل مسلمان آکسیمورونک ٹرم. ٹھیک ہے, مسلمان ہے تو پھر علم والا ہے نا. اس لیے کہتے ہیں فرض کفایہ نالج اور فرض عین نالج. فرض عین نالج تو اس کو ہونا ہی ہونا ہے کہ نماز روزہ حج زکات کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور فرض کفایہ نالج کہ اب معاشرہ کس طریقے سے رہے اور کیا لا ہونی چاہیے. تو ہر مسلمان ہوتا ہی ہے بھائی نالجیبل. جاہل مسلمان تو گھٹیا بات, نو, اس طرح کا کام نہیں. ہم لوگ بھائی نالجیبل مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, this is situation where the church takes care of the soul and the state governs the body according to the postulate render unto God with that which is God's and render unto Caesar that which is Caesar. اسٹیٹ کیا کرتا ہے, جو چرچ جو ہے, چرچ کا کہتا ہے کہ ہم آپ کے سول کا تحفظ کریں گے, سول کا جو ہے کہ بات منوائیں گے, سول آپ کا اپنا جو ہے کہ تربیت میں رکھیں گے. اور اسٹیٹ جو ہے, جو سیکولر اسٹیٹ ہے, وہ آپ کی باڈی کو گورن کر رہی ہوتی ہے. تو کیا تصاد ہو گیا نا, آپ دل سے مومن بننا چاہتے ہیں لیکن باہر سے ایتھیسٹ رہتے ہو, یا پھر باہر سے رہتے ہو دل سے ایتھیسٹ رہتے ہو. یہ پرابلم ہوتی ہے. منافق کون ہوتا ہے, جو باہر سے مومن ہے دل سے ایتھیسٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ منافق ہے. آج کا اسٹیٹ وہی کا انورژن کروا رہا ہے, ایک نیا منافق, نیو پروٹوٹائپ آف منافق پیدا ہو رہے ہیں. کہ دل سے بیچارہ ایمان لاتا ہے لیکن باہر سے اس کو مشرک زمانے میں رہنا پڑ رہا ہے. تو ایک حد تک کے اس میں رہ رہا, فلی طریقے سے اسلام میں نہیں آ پا رہا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. Western man has been allowed to be a Christian in his private life and be a Maclavian in his public and business dealings. اس کو اسٹیٹ اپیریٹس اور اسٹیٹ کے لا اور سیکولر تعلیم, ٹھیک ہے نا, اس کو اس حساب سے پبلک لائف میں رہنا ہوگا اور اپنے جو انفرادی لائف میں بھلے کرسچن رہے. تو یہ پرابلم سالو, یہ جو پرابلم خراب ہو جاتی ہے, پرابلم بن جاتی ہے. Those who are not able to solve or endure this conflict become victim of neurosis. جب یہ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے اسلام پر چلے اور معاشرہ آپ کو اسلام پر چلنے نہیں دیتا, یہ جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے نا, تو لوگ پھر پگلا ہو جاتے ہیں. جو آپ دیکھتے ہو کہ آج کل لوگ
زیادہ تر ڈپریسنٹ اینٹی ڈپریسنٹ پہ پورا ویسٹ جی رہا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. اتنا زیادہ سوسائڈ ریٹ جو ہم نے بات کر چکے ہیں، سوسائڈ ریٹ زیادہ ہے، زیادہ لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں، ہر آدمی پاگل ہو رہا ہے، ہر آدمی ٹراما کا شکار ہے کہ ٹراما ہو گیا، پگلا ہو گئے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کا مسئلہ ہو رہا ہے زندگی میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کو ترنت ٹراما ہو جا رہا ہے، ترنت اس کو ٹراما ہو جا رہا ہے. اب مسلمان کتنے زبردست مشکل وقت میں رہا، اس کو تو کبھی نہ ہوا ٹراما، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ اپنے نفس اور اپنے باڈی کو ایک وے میں چلا رہا تھا. جو یونیورسل آرڈر ہے اس حساب سے اپنے باڈی اور اپنے روح کو چلا رہا تھا. یونیورسل آرڈر اسلام فالو کرتا ہے، اس کی باڈی بھی اسلام کے تابعدار تھی اور اس کا روح بھی اسلام کو سبمٹ کیا ہوا تھا، تو وہ اس کو کبھی ذہنی پرابلم نہیں ہوئی. آج کا جو انسان ہے، جو ویسٹرن مین، ماڈرن مین ہے، وہ اس کا یونیورسل آرڈر تو اسلامک ہے، اس کا باڈی کیسا ہے بھائی؟ اسٹیٹ کا، اور اس کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے. تو یہ جو کانفلکٹ پیدا ہوا تو ظاہر ہے اس کا دماغی توازن گیا، اس کا روح بھی مر رہا ہے، اس کا ذہنی توازن بھی جا رہا ہے، اور ٹراما ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ہے آج کا معاشرہ. Muslims are not saints even when making prayers and fastings. They are ordinary people, men and women, dreaming about love and daylights of life, though still human to the core, sharing the real life and always returning to it. مسلمان اگر نماز روزہ کرنا ہے تو کوئی بہت بڑا ہی نہیں بن جاتا ہے نا. یہ تو بیسک چیز ہے نا، نماز پڑھنا بیسک چیز ہے. یہ کوئی ہے نہیں کہ آپ بہت بڑے علامہ مفتی یہ بن جاؤ. نماز روزہ کرنے والا تو عام مسلمان، عام آدمی ہے. آج کا معاشرہ کیونکہ اتنا گھٹیا ہو گیا ہے، تو آپ اگر 5 وقت نماز پڑھو گے تو آپ کو بولا جائے گا بھائی مولانا صاحب جی، ارے حافظ صاحب جی. داڑھی خالی رکھنے پر ارے حافظ صاحب جی، ٹوپی پہن کے چلے گئے حافظ صاحب جی. یہ معاشرے کی گھٹیا پہ نہیں ہے. اسلام کا تو یہ بیسک تھا کہ نماز پڑھنا ہی ہے، اس میں کیا چیز اس کا تعریف کرنا بھائی. نماز پڑھنا ہی ہے نا، روزہ رکھنا ہی ہے. یہ بیسک آرڈینری پیپل ہوتے تھے. لیکن آج کا معاشرہ اتنا گھٹیا ہو گیا ہے، اس کو بیسک چیزیں کرنے والا بھی بہت بڑا ایک فنڈامنٹلسٹ نظر آ رہا ہے. تو مسلمس آر ناٹ سینٹس. ہم لوگ کوئی بہت بڑے اولیاء اللہ نہیں ہے کوئی آدمی. آج کا معاشرہ گھٹیا ہے، یہ دقت ہے. ہم اوپر نہیں گئے، آپ نیچے. ٹھیک ہے. دے ڈو ناٹ ریٹائر ٹو کیوز. پرابلم مولانا ہو کر کے مولانا مشہور ہو جاتے. بالکل بالکل بالکل. بہت. ارے بھائی ہم کو حافظ آدمی سمجھاؤ. میرا پروفیسر لوگ ہم کو کئی دفعہ پوچھ لیا، میکینیکل ورک شاپ میں کئی دفعہ پوچھ لیا، ہم یہاں حافظ ہو؟ نہیں سر. نہیں لگتے ہیں، لگتے تو الحمدللہ. چلو یہی بات سے لگتے تو ہیں. They do not retire to caves or far from society, nor they do neglect themselves. They do not give themselves up to the mercy of their enemies. They do not reject the good things that God has allowed them to enjoy. آ رہی بات سمجھ؟ ہم وہ نہیں کہ دنیا تیاگ دیا، جنگل میں چلے گئے، شادی بیاہ چھوڑ دیا. نہیں، ہم لوگ تو ہیں بھائی پرو نکاح میکسر، نکاح فارمر، کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی ماڈرن ٹرم ہے اس کو آپ یوز کریں. ہم تو پرو نکاح پروپیگنڈسٹ ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ تو یہ لوگ، ہم لوگ تو ریٹائر کرنے والے نہیں. ہم لوگ تو کہہ رہے تھے پیور اسٹیٹسٹ، مطلب پیور ہے، مطلب سمجھیے کہ اس دنیا میں تحریکی کام کرنے والے لوگ ہیں. اور ہم لوگ ہے تو گڈ تھنگ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بہتری عطا کی ہے اس دنیا میں، حلال چیز، اس کا شکر کرنا چاہیے، ہے نا. سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، مفتی قرآن کی آیت بھی ہے، مفتی طارق مسعود کو بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اچھی چیز دی تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اچھے کپڑے اور اچھے گھر اور اچھی گاڑیاں آپ کے اوپر رہیں، کہ اللہ کا آپ شکر اس طرح سے ادا کرتے، کیونکہ اللہ جمیل ہے تو پسند کرتا ہے جمال کو. تو آپ کو پسندیدہ ہے کہ آپ اچھے کپڑے، اچھے چشمے اور اچھے چیزیں پہنیں، اچھا کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ بھائی بلا وجہ ہے سب کچھ اور کھا رہے ہیں کچھ نہیں کھا رہے. اس طرح کا عمل پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ ہے کہ آپ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو شکر ادا کرو، اس کو استعمال کرو. لیکن پیور ریلیجن یہ چیزیں برداشت نہیں کرے گا. پیور ریلیجن اس کو سب چیز کو تیاگ کر کے آ جائے گا. شادی کیا ہوا ہے چھوڑ کر کے آ جائے گا. ہم کہہ رہے نہیں، ہم تو کہہ رہے کرو. Islam can be defined as a requirement to live both the physical and the spiritual life in the external and the internal world, or as the Quran puts it, to live an internal life without forgetting one's part in the temporal world. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تم چاہے یہ چوز کرو چاہے یہ چوز کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ کرسچن بن جاؤ یا پھر مارکسسٹ بن جاؤ. ہم کہتے ہیں مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے بھی مسلمان ہے اور باڈی سے بھی مسلمان ہے. وہ اپنے باڈی پر سے بھی اللہ کی عبادت کرے گا اور دل سے بھی اللہ کی عبادت کرے گا. یہ اصل اسلام انسان کے لیے ہے، نہ فرشتے کے لیے ہے نہ جانور کے لیے ہے. Starting from that definition, we could say that all people or most of them are potential Muslims. یہ بہت اچھی بات ہے. آپ اگر روڈ ٹو مکہ پڑھیں محمد اسد کی، اس میں بھی یہی بات کہتے ہیں. روڈ ٹو مکہ میں محمد اسد جو ہے کاندھار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، افغانستان، اور وہاں وہ اسلام قبول کرتے ہیں غالباً. ٹھیک ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب کاندھار گئے تو وہاں پہ ایک افغانی آدمی رہتا ہے، اسی سے بات ہو رہا ہوتا ہے.
تو وہی افغانی آدمی بولتا ہے کہ تم کو اسلام قبول کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا, تم تو آلریڈی مسلمان ہو. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتا ہے, جو افغانی تھا ملا تھا, کہتا تم تو آلریڈی مسلمان ہو, بس تم نے کلمہ نہیں پڑھا. کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ آپ جب اپنے انٹرنل اسپرچل لائف اور فزیکل لائف دونوں کو جینا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تب آپ آلریڈی مسلمان ہیں, بس آپ کو اس کو اسلامسائز کرنا ہے. اور اسی لیے ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ہر بچہ ایک انٹرنل زندگی, ایک انٹرنل ورلڈ ہے اس کے پاس, اور ایک ایکسٹرنل ورلڈ ہے. تو انسان تو ہوتا ہی مسلم ہے, انسان تو پیدا ہی ہوتا ہے مسلم, لیکن جب ان دونوں چیزوں میں وہ کانفلکٹ پیدا کروا دیتا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو چوز کرو اس کو ہٹاؤ, یا اس کو چوز کرو اس کو ہٹاؤ, تب پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کافر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ایمان کو چھپا لے, کفر کر لے. تو اپنے انٹرنل ورلڈ کی جو اس کی چاہت تھی ایمان کی, اس کو چھپا لیا, اس کو دبا دیا, اس کو اپنے باڈی پر ترجیح دے دی, اپنے باڈی کو ترجیح دے دی, اس لیے وہ گھٹ گیا, اس لیے وہ کافر ہے. نہیں تو اگر دونوں کو لے لیتا تو مسلمان ہو جاتا. مسلمان تو ہر انسان مسلمان ہی ہے ایک طرح سے, مطلب ایز اے فطری اس میں ہے وہ کیپیبلٹی کو مسلمان ہے, لیکن اس نے کسی ایک پہلو کو اپنے دبا دیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کسی ایک چیز کو اپنے اتنا کمپریس کر لیا, اس نے روحانیت کو کمپریس کر لیا, اس لیے وہ مسلمان نہیں رہا. یا اس نے جو ہے کہ نکاح کو چھوڑ دیا اور مال دولت کو چھوڑ دیا, اس لیے وہ مسلمان نہیں رہا. ہم کہتے ہیں دونوں کو پکڑ دو مسلمان ہو جاؤ گے. He cannot exist without Jesus. Man cannot live either according to Jesus or against him. ارے جیسس مطلب جو اسپرچول ان کا جو پرسونیفیکیشن ہے, کہ آپ نہ حضرت عیسیٰ کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ حضرت عیسیٰ کے اگینسٹ جا سکتے ہیں, اور نہ حضرت عیسیٰ کو کلی طور سے فالو کر سکتے ہیں. مطلب کرسچینٹی اور کلی طور سے فالو ہی نہیں کر سکتے, کہ دنیا پہاڑ پہ چلے جاؤ اور نکاح نہ کرو اور یہ نہ کرو, انسان 4 دن میں مر جائے گا. اور نہ آپ ان کے اگینسٹ جا سکتے ہو کہ مورالٹی اور اخلاقیات چھوڑ دو. آری بات سمجھ, یہ کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے آج کا ورلڈ, جو ریزر بلیڈ پر آ کے کھڑا ہو گیا کہ کیا چوز کرے. ہم کہتے ہیں مسلمان بن جا میرا بھائی, دونوں آ جائے گا خود بخود. میتھمیٹکس pertain to the intellect, but a good mathematician must be a good poet too. All top level physicists and astronomers were in sense mystics as well. Copernicus, Newton, Kepler, Einstein, Oppenheimer. ان لوگ جیسے ہم نے پہلی ہی بات کی کہ یہ لوگ بھی اچھی اچھی جو ہے چیزیں پڑھتے تھے. آئنسٹائن پڑھتا تھا, دوستویسکو کو پڑھتا تھا, ہے نا, اور اوپن جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, انڈین فلسفی پڑھتا تھا. کہنے کا مطلب ہے کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے وہ اس پر عمل ہوتا ہے. The weaker the body is, the more it commands. The stronger it is, the more obedient it is. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. باڈی جتنا کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ کمانڈ کرتا ہے, ایسا تو ہم کو نہیں لگتا. I am a weak boy. خیر ہوتا ہوگا. All sensual passions are housed in weak bodies. The less they can satisfy them, the more suffering they endure. ہوتا نا, جیسے کہتے ہیں کہ اچھا ذہن جو ہے اچھی باڈی میں ہوتا ہے, اچھا باڈی رہے گا تب اچھا ذہن رہے گا, ہے نا, اور باڈی کمزور ہے تو اچھا ذہن نہیں ہوتا. اس طرح کی چیزیں بھائی کتنی صحیح ہیں ہم کو تو نہیں پتا. I don't know, maybe true, maybe not. ٹھیک ہے, taken in principle, force has nothing to do with morality. However, in real life, there is no justice without force. یہ تو بات آپ کو ہی پتہ ہے, اس کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مورالٹی میں کوئی فورس نہیں ہے, جو ہم لوگوں نے بات کی, لیکن مورالٹی کو قیام کرنے کے لیے اور مورل آرڈر زندگی میں نافذ کرنے کے لیے فورس ضروری ہے. بنا فورس کے آدمی مورل رہنے کے لیے اس کو چاہیے ہوگا نا. چلو 4 آدمی مورل رہنا چاہ رہا ہے, اس میں سے ایک آدمی نہیں رہنا چاہے گا تو سب خراب کر دے گا. اس کو روکنے کے لیے اس ایک آدمی کے لیے فورس کی ضرورت ہے. آ رہی بات سمجھ, یہ چیز ہے. جسٹس از دا یونٹی آف کانسیپٹ آف اکویٹی اینڈ پاور. ہم دونوں کو لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ عدل سب سے ضروری چیز ہے, جسٹس سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی ختم ہو جائے عدل ختم نہ ہو. اس لیے اگر کفار آپ کو اس سے خوب بھی نفرت ہے نا, خوب نفرت ہے, لیکن تب بھی اس کے ساتھ بھی عدل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک ابن کثیر میں تفسیر میں کثیر میں ایک واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے ہیں خیبر, کہ وہاں سے جا کر کے جزیہ اور جو ہے خراج لے کر کے آئیں. تو یہودی جا کر کے جاتے ہیں, اور یہودی جو ہے بولتے کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے, کچھ خراج کم کر دیجیے, وہ کر دیجیے, کچھ جا کے ان کو مکھن لانے کی کوشش کرتا ہے. جو صحابی بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو مجھے تمام عالم سے زیادہ پسندیدہ ہے, رسول اللہ نے, اور اس لوگوں کی طرف بھیجا ہے جو مجھے بندر اور خنجیر سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. مانے تم لوگ مجھے گدھے اور سوروں سے زیادہ مجھے تم سے نفرت ہے. لیکن یہ چیز مجھے اس چیز پر آمادہ نہیں کرے گی کہ میں حق عدل کو چھوڑ دوں, کیونکہ زمین اور آسمان کا نظام عدل پر قائم ہے. ٹھیک ہے, عدل آپ کبھی نہیں چھوڑ سکتے, کچھ بھی ہو جائے. اب مسلم کین ناٹ لیو جسٹس, آپ عدل نہیں چھوڑ سکتے. بھلے آپ کے ساتھ بہت کچھ غلط کر گیا, آپ کا آنکھ پھوڑو, آپ آنکھ پھوڑو گے, 2 آنکھ نہیں پھوڑو گے. ٹھیک ہے, آپ کو مارا ہے 2 مکہ, آپ بھی 2 ہی مکہ ماریں گے, 4 نہیں ماریں گے. عدل کرنا ہے بھائی, عدل. ہم عدل والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہم امت وسطا بھی ہے, بیچ والی امت ہے نا. ہم نہ اتنا ایکسٹریمسٹ ہیں
انا مرجی ہیں، ہم انسان، ہم جو اہل سنہ والے لوگ، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگا. The importance of religion to carry out in practice even a part of the great ideals it preaches compromises and demands before the humble and oppressed. تو پیور ریلیجن کہتا ہے کہ بھائی چوری نہیں کرو اور یہ کرو وہ کرو، لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی اس کو امپلائی کروانے کی، ہے نا. وہ کہتا ہے ایک گل پہ تھپڑ پہ دوسرا پڑوا لو، ٹھیک ہے. تو وہ اس پر طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس جس آئیڈیلز کو وہ پریچ کر رہا ہے، جس اچھے اخلاقیات کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس پر عمل کرو، اس کو عمل کروانے کی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہر بات پس جاتا ہے، کوئی اس کی بات نہیں مانتا. Violence and politics, on the contrary, have been justified to the certain extent, for they created the means needed for realizing the great ideas which religion had discovered or inspired but could not manage to translate into reality. اور جب ہم فورس کا استعمال کرتے ہیں اور وائلنس کا استعمال اور پالیٹکس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آئیڈیاز جو ریلیجن نے ڈسکور کیے تھے، پیور ریلیجن نے، لیکن اس کو کبھی حقیقت میں نہیں لے کے آیا تو اس کو حقیقت میں آ جاتی. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ میں شریعت اور ایک ہاتھ میں تلوار ہونی ضروری ہے، کیونکہ شریعت کا نفاذ تلوار سے ہی ہو پائے گا. ٹھیک ہے، کوئی آدمی نہیں ہے کہ بھائی میٹھے میٹھے آ کر کے تمہاری شریعت کو قبول کر لے. آپ کو ضروری ہے جو ہے، نہیں تو آفینسو جہاد کچھ ہوتا ہی نہیں، پھر صرف ڈیفینسو جہاد ہوتا. آفینسو جہاد ہے نا. اب الگ بات ہے کہ مفتی مینک اور جو نیو سافٹی آج کل کے اسکالرس پیدا ہو گئے وہ تو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں کہ آفینسو جہاد بھی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو تو ڈیفینسو جہاد ان کو ڈر لگ رہا ہے بات کرنے میں، اس کو بھی ریزسٹنس اسٹرگل بولتے ہیں. مارو دو تھپڑ، ٹھیک ہے، ریزسٹنس اسٹرگل ہو رہا ہے جی، یہ تو ریزسٹنس ہے جی، سب فالتو بات ہے. جو ہے اس کو ہاں جیسا ہے ویسا بولیے. نہیں آپ کو سمجھ میں آتا تو بھائی پڑھیے جا کے، ہے کہ نہیں. غلط سلط عوام میں بات نہیں پھیلانا چاہیے، لیکن کوئی پڑھے، جس کو بھی پرابلم ہے جا کے پڑھ لے الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی، اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر اوپنلی جا کر کے عام پبلک میں ہی بول کے آ جائے گا ہاں بھائی آفینسو جہاد ہوتا ہے، لیکن پڑھے گا نہیں تو پھر اس کو ڈیفینسو جہاد کو بھی جہاد بولنے میں ڈر لگے گا. وہ اگر ریزسٹنس ہے جی، ظلم کا ظلم یہ والی چیز ہے، تو پڑھ لو تھوڑا. Let us take human work. It has at first glance two aspects. First, the very activity which is human and non-utilitarian, and second, the result of that activity, a product which is motivated by usefulness. انسان کی آپ دیکھیں عمل بھی ہوتا ہے نا، ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو ہیومن نان یوٹیلیٹیرین ہوتی ہے، جو آپ میں سے میں نے بات کی، ایک عمل آپ کے دل میں ہوتا ہے دنیا میں نہیں ہوتا، یا پھر ایک عمل ہوتا ہے جو دنیا میں ہو جاتا ہے دل میں نہیں ہوتا. انسان کی دو دنیا ہیں، ٹھیک ہے. وہ عمل جو کرتا ہے وہ اس کا ہیومن پرسپیکٹیو ہے، اور جو اس کا پروڈکٹ نکلتا ہے وہ اس کا یوزفلنس، اس کا وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. ریلیجن ہیز ڈیٹرمائنڈ مینس ڈیسٹنی آن ارتھ ود دا سیئنگ ان دا سویٹ آف یور برو یو شال ایٹ یور اون بریڈ. ٹھیک ہے. while science and materialism promise an earthly kingdom without work, where machines will increasingly replace man's work, and where working days will become shorter and shorter. جو ہم نے بات کی کہ یوٹوپیا اور اس جگہ جہاں پہ ریاست رہتی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھیا آپ کام ہی نہ کرو، ہے نا، سارا روبوٹ کام کرنے لگے، اور آپ روبوٹ نہیں ہے تو آپ کو روبوٹ بنایا جاتا ہے، کم سے کم کام، زیادہ سے زیادہ پیسہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے سائنس اور میٹیریلزم کا پیداوار کہ کام کم سے کم ہو، جبکہ ریلیجن چاہتا ہے کہ جو تم بھائی محنت کی کمائی سے کھاؤ. یہی چیز ہے کہ ہم نے کہا کہ جمعہ کے دن بھی اسلام میں چھٹی وغیرہ کوئی معاملہ نہیں ہے. ریلیجن وانٹس آل ٹو ورک ریگارڈلیس آف دا ریزلٹ، ہم نے بات کی. ٹھیک ہے. civilization on the other hand has in mind only the result, and it is trying to avoid work as much as possible by hiring others to work. slave in ancient times, machine in modern times. پہلے جو civilization کے علم بردار لوگ تھے، جو بڑے بڑے civilization تھے، وہ بھی چاہتے تھے بس کام ہو جائے. کام کرنا کسی کو پسند نہیں، نوابوں کو کام کرنا پسند نہیں ہے. ریلیجن کہتا ہے سب کوئی کام کرو، ٹھیک ہے، سب کوئی کام کرو، کام کرو، ریزلٹ پر نہیں. ہم لوگ ریزلٹ اورینٹیڈ ورک نہیں کرتے، ہم ورک اورینٹیڈ ورک کرتے. دعوت دیکھ ایگزامپل سب سے اچھا ہے. اور یوٹیلیٹیرین دعوت نہیں ہوتا. دعوت آپ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کو منوا لینا ہے کہ بھائی مسجد آ جاؤ تم. اگر ہم یوٹیلیٹیرین دعوت کرنے لگے نا کہ ریزلٹ بیسڈ دعوت کی مسجد آتا ہے کہ نہیں، تو 4 دن میں آپ چھوڑ دیجیے گا کہ مایوس ہو جائیں گے. ارے بھائی بات سن ہی نہیں رہا ہے، اس کو ہم 4 دن سے گھر گئے، یہ آیا ہی نہیں، تو چھوڑ دو، مت دو. تو جب آپ ریزلٹ بیسڈ دعوت دیں گے تو دعوت بھی نہیں ہو پائے گا. دعوت ہوتا ہے نان یوٹیلیٹیرین کہ آپ جاتے ہیں کہ نہیں آئے گا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو دعوت دوں گا نا. دعوت ہوتا ہی ہے کہ آپ ریزلٹ کو نہیں دھیان دیتے. ریزلٹ آ گیا اچھی بات ہے، نہیں آیا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. دعوت دینے کا مسئلہ بھی یہی ہے، آ گئے تو اچھی بات، نہیں آئے تب بھی اچھی بات. ہم تو دے دیا، میں نے تو بتا دیا. یہ ہوتا ہے. ریلیجن کہتا ہے کام کرو، ہر کوئی کرے، ریزلٹ پر نہ دھیان دینا ہے. سویلائزیشن کہتا ہے کام کا فائدہ ہو جائے، بس پھل کھاؤ، کام نہ کرو. پہلے سلیب سے کام کرواتے تھے، خود نہیں کرتے تھے. آج مشین سے کام کرواتے پھر خود کام نہیں کرتے. آدھی بات سمجھ، کام کرنا ہی نہیں ہے. In this overview, work is analyzed broken down as a whole, as a useful activity, as a unity. Work has both a moral and an economic side. جبکہ ورک میں صرف مورل اور اکنامک سائڈ دونوں ہے.
It is a factor against evil and passions, just as it is a factor against poverty. वर्क करना आपको इविल और पैशन से भी अलग करता है, जो हमने बात की कि जितना ज्यादा फ्री टाइम मिलता है उसमें पॉर्न कंजम्पशन होता था, मूवीज सिनेमा चलते, जो हमने मरियम जमीला की किताब देखी थी पहले गुजर चुका ये चीजें, कि जितना ज्यादा फ्री टाइम आता है, फ्री की छुट्टी, बिना वजह की हॉलीडेज, है ना, ये सारे गलत कारियां सब उसी दिन होती हैं, है ना, जिस दिन छुट्टी है उसी दिन सारा ज्यादा क्राइम होगा। ये फ्री हो आप, आपका दिमाग खुला हुआ है ना, खाली काम जिस दिमाग में नहीं होता उसी में ज्यादा शैतान है, उसमें ही मायूसी तारी होती है, ठीक। और एक इकोनॉमिक पॉवर्टी से भी आप निकलते हैं जब काम करते हैं। तो इन दिस रिगार्ड वर्क इज अ टिपिकल इस्लामिक फिनोमेना। वर्क फिनोमेनन इस्लामिक है, वर्क इस्लामिक रवैया रखता है। बिल्कुल, दुनिया तो है ही काम करने के, दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, ठीक है। तो अमल होगा ही, तो है ही इस्लामिक तसव्वुर कि आपकी मोरालिटी भी ठीक रखेगा, काम करोगे तो आप गलत काम नहीं करोगे, और दूसरी बात आपका फायदा भी, पॉवर्टी से भी बच रहे हैं। इस्लाम में भी, वर्क में भी दो कैरेक्टरिस्टिक आ गए, बाइपोलर हो गया, जैसे कि इस्लाम बाइपोलर है, ये चीज है, ठीक है। It is curious how primitive people found simple but efficient proceedings against unconscious breaches of this prohibition. With the Pygmies of Africa or the Lurchers of Australia, each family belonged to a totem group which consists of several interconnected families. A number of closely related totem groups belong to a certain martial class whose symbol is a plant or an animal. When a young man decides to marry, he can choose his bride from different class, symbolized by a different plant or animal. अब ये कहाँ पर है जरा देखूं मैं, 61 का कहाँ ताल्लुक है, कहीं तो होगा, यहाँ पे होगा। द प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज between cousin, close relatives, which has a universal importance because it is found in all parts of the world at the same time, is a good example of something that will be called natural Islam. मतलब है ना, देखें इस्लाम मना करता है क्यों, इंसेस्ट से, जिससे दोनों चीजें आ जाती है। एक है कि उससे जाहिर है, एक तो भाई आपका लीनेज खराब हो रहा है, एक उसका साइंटिफिक प्रॉब्लम है, ठीक, और एक उसकी मोरल प्रॉब्लम है। मोरल प्रॉब्लम भी है, साइंटिफिक प्रॉब्लम भी है, ये चीज है। लेकिन उसका प्राइमरी प्रॉब्लम है खुदा वाली, मोरल प्रॉब्लम पहले है, सेकेंडरी है उसका साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। हम हमेशा रूहानी एस्पेक्ट को पहले रखेंगे, हम अल्लाह की रजा को पहले रखेंगे, सेकंड उससे फायदा हो रहा है तो अच्छी बात, ठीक है। तो वही अलिया कह रहे हैं कि जो अलग अलग ट्राइब्स में शादी होती थी, ऐसे हिंदुओं में भी है ना, उनमें है ना, क्या क्या तो कहते हैं उसको भाई, जो कुत्ता उत्ता से भी शादी करवा देता है, क्या तो कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, ठीक है। तो उनमें भी है कुछ एज सच की कुत्ता से शादी, मेढक से, हाँ भाई, सबसे पेड़ से शादी, ये सब होता रहता है, ठीक है। हम लोग तो इस तरह से वी आर गुड, उसको कुछ कहते हैं कुंडली, कुंडली होता है ना, कुंडली मैच हो रहा है भाई, वो सारी चीजें उनमें भी है कि आपस में ना हो, मंगलिक, हाँ बहुत सारी चीजें हैं। The fact remains, however, that throughout history and in our times, incest has been regarded as morally wrong and therefore has been prohibited. In any case, it is perfect example of a harmony between ethics and science, a principal representative of the essence of what we call Islamic approach. यही है, अरे बात समझ, इंसेस्ट हमेशा से रॉन्ग रहा, क्यों, क्योंकि वो पहले मोरली रॉन्ग है, ठीक है, वो पहले अखलाकी बुनियाद पर घटिया है। जिस दिन वो अखलाकी बुनियाद से ठीक हो गया, मोरली ठीक, मोरली पहले करप्ट थे, उसके बाद उसमें जो है चीजें साइंटिफिक चीजें आ गई। यही इस्लाम का रवैया है, पहले वो बात करता है कि आपकी रूह पर असर ना हो, रूह गंदी ना हो, ठीक है, रूह का मामला ठीक हो जाता है, तो फिर आपको बाद में पता चलता है अच्छा ये बॉडी को भी नुकसान देने वाला था, ठीक है, ये चीज है। हम पहले साइंस को लेकर के नहीं आते आगे, ठीक है, कि पहले साइंस से चीजें प्रूव करे फिर रूह पर आए, नहीं, हम पहले रूह वाले लोग हैं, पहले आपका खुदा की रजामंदी पहले है, बाद में साइंटिफिक और उसके बेनिफिट्स पर बात होगी, पहले भाई रजामंदी है, रजाए हक पर राजी रहे वाली बात आ जाएगी, ठीक है। Contemporary medicine is becoming more and more conscious of the deficiency of internalized machine, because in reality there is no sickness, there are only sick people. ये भी बात है, अलग अलग बीमारी पैदा हो रही है, खास करके तो अब तो बीमारी बनाई गई है, एड्स बनाई गई है, आपको पता ही होगा वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां आ गई। अच्छा, बीमार भी है नहीं कोई आदमी, पहले ही बहुत सारी चीज खा रहा था, उतना बीमार नहीं पड़ता था, आज बीमारी है, उसकी जहनी बीमारी ज्यादा है, ठीक है, उसकी जो है जहनी बीमारी ज्यादा है। आजकल जो इंसान को लग रहा है कि वो बीमार ज्यादा है, ठीक है, होगा भी नहीं ना, तो उसको लग रहा है कि मैं ज्यादा बीमार हूँ, और इसलिए ज्यादा जो है कि मेडिसिन का मार्केट अप कर रहा है। और आजकल तो भाई बहुत सारे सब्जी वगैरह में और इन सारी चीजों में केमिकल्स डाले ही जा रहे हैं, आपको पता ही है, उस वजह से बीमारी बढ़ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जरूर बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बहुत है, आप जो 70-80 साल जी रहे हो, पहले लोग 85 साल जी रहा था, लेकिन वो 50 साल जो जी रहा था ना, वो बड़ा हेल्दी लाइफ जी रहा था, और आज 70 साल आप जी रहे हो, उसमें से 60 साल आप दवाई ही पर गुजार रहे, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ घट गई, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं घटनी चाहिए थी,
ठीक है. The same bipolarity can be observed on the other planes too. There is an artist and an art dealer, the writer and the publisher, the architecture and the investor and so on. हमने बात की कि देखो आर्टिस्ट हमने बात की और एक होता बेचने वाला, एक होता राइटर, एक होता पब्लिशर. तो दोनों साथ रहेंगे तभी तो कुछ काम हो पाएगा. अगर राइटर सिर्फ लिखे और कोई इसको पढ़ने वाला ना हो तो तब भी कोई फायदा नहीं देता है. एक आर्टिस्ट कुछ आर्ट बनाए और वो कहीं आप देखने लायक नहीं है, आप देख ही नहीं सक रहे हो, तो क्या फायदा. आ रही बात समझ. तो ये दोनों चीजें सेम है, बाइपोलर है. तो पहले चैप्टर में हमने बात की कि ये कैसे सही है और ये कैसे गलत है. हम कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में इस्लाम दोनों को लेकर चलता है क्योंकि बाइपोलर है. आर्किटेक्ट भी जरूरी है और इन्वेस्टर भी जरूरी है, राइटर भी जरूरी है, पब्लिशर भी जरूरी है. ठीक है. और यहाँ पर हम लोग का लगता है चैप्टर ये वाला हो गया कंप्लीट. अब हम जाएंगे इस्लामिक नेचर ऑफ लॉ पर, और ये कुछ दिनों में जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश है, कुछ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए. रिलीजन डज नॉट अंडरस्टैंड इंटरेस्ट एंड सोशलिज्म डज नॉट अंडरस्टैंड राइट्स. अब ये थोड़ा बात आएगी राइट्स पर, क्योंकि एक ठीक टॉपिक रहेगा कल वाला. इसके बाद का कुछ एक दो टॉपिक वाला 2-3 दिन और हो सकता है लगे हमें, 5-6 तारीख तक इंशाल्लाह कंप्लीट होने का इम्कान है. ठीक है. ठीक है. तो ये चीज़ हो गई. अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, किसी को कोई सवाल हो. असाइनमेंट ऑफ द डे क्या रहेगा? असाइनमेंट ऑफ द डे रहेगा कि प्योर रिलीजन पर तो हो ही गया, फर्क हो ही गया. आप ये बताएं कि इस्लाम कैसे बाइपोलर नेचर रखता है. ठीक है. इस्लाम कैसे बाइपोलर नेचर रखता है, ये रहेगा. प्योर रिलीजन के अगेंस्ट हमने लिख दिया. हम बात करेंगे बाइपोलर नेचर ऑफ इस्लाम कैसे है. एक बहुत सारे एग्जांपल ऊपर गुजर चुके, उसको आप अपने से रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें दिखा जाएंगी. ठीक है. हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात भी कर लिया. वर्क है, ज़कात है, सलाह है, खिलाफत है, अमारत है, बहुत सारी चीज़ें. उसका 2-3 टो को भी आप लिख देंगे तो हो गया बात. ठीक है. तो असाइनमेंट है आपका कि आप लिखेंगे ये चीज़ें. ठीक है. कि कैसे इस्लाम इज़ बाइपोलर इन नेचर, और कैसे प्योर रिलीजन पर तो डिफरेंस लिख लिया और सारी चीज़ें हो गई. चलो ठीक है. आज के लिए इतना ही. रिकॉर्डिंग बंद कर ली.